السلام علیکم۔ یوں تو میرے پاس ایک ایئر کنڈیشنڈ کار ہے، لیکن میں اکثر بسوں میں سفر کرتی ہوں۔ بس میں سفر کرنا مجھے کیوں پسند ہے، اس کا اندازہ ہر ایک نہیں لگا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کے دھچکے کھا کر میرا کھانا ہضم ہوتا ہو، اور یوں بھی نہیں ہے کہ بس ڈرائیور کی مغلظات اور کنڈکٹر کی بدتمیزیاں میری سماعت پر محبوب کے دل نواز فکروں کا سا مخمور کن تاثر چھوڑتی ہوں، بلکہ اس کا تعلق کچھ دل سے ہے، ایک نازک سا معاملہ، ایک اچھوتی سی بات جو سمجھائی نہیں جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور محسوس کرنے والے بھی مرد نہیں ہو سکتے، صرف عورتیں ہی محسوس کر سکیں گی، اور وہ بھی شاید ساری دنیا میں معدود سے چند ہوں گی۔ یونان کی مشہور و عظیم شاعرہ سیفو میرے جذبات کو بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ اگر میں ان جذبات کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں تو غالباً درجنوں صفحات کالے ہو جائیں گے، اور شاید بات پھر بھی واضح نہ ہو سکے۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ جو لوگ میری یہ سرگزشت پڑھیں وہ بڑے سکون و صبر سے میری حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہیں۔ بات از خود واضح ہو جائے گی۔ میرے جذبات کی تفسیر میری حرکات و سکنات میں مضمر ہے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، ان سوالوں کا جواب آپ کو آگے چل کر ملے گا۔ ابھی تو آپ صرف اس واقعے کا مشاہدہ کیجئے جو میں بیان کرنے والی ہوں۔ اس روز موسم بڑا رومانٹک تھا۔ سرمئی بادلوں کے ننھے منھے ٹکڑے دھن کی ہوئی روئی کی طرح آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن چپکے چپکے دھیمے دھیمے اس طرح چل رہی تھی جیسے اچانک کوئے جانا میں پہنچ کر محبوب کو چونکا دینا چاہتی ہو۔ جب ایسی فضا ہو تو میرا دل بے اختیار مچل اٹھتا ہے۔ میں کبھی فراز کے اور کبھی ناصر کاظمی کے شعر گنگناتی ہوئی درِ جانا کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہوں۔ اب اگر جبیں سائی کا موقع مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر میرا دوسرا اور آخری سہارا شراب ہی ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک پیتی رہتی ہوں جب تک میرے جسم و دماغ پر شراب کا بھرپور تسلط نہیں ہو جاتا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس روز جب موسم خوشگوار ہوا اور میرا دل مچلا تو حالات بھی سازگار ہی تھے، یعنی کالج وغیرہ کھلے ہوئے 3 4 دن گزر چکے تھے۔ دراصل یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب صدارتی انتخابات میں مادر ملت مرحوم صدر ایوب خان سے ایک نام نہاد قسم کی شکست کھا گئی تھیں، اور خوفناک ہنگاموں کے بعد صورتحال پر قابو پایا جا چکا تھا۔ کالج اور سکول خاصے عرصے تک بند رہنے کے بعد کھولے جا چکے تھے۔ اندر ہی اندر ایک لاوا سا تو اب بھی پک رہا تھا، لیکن بظاہر صورتحال معمول پر آ چکی تھی۔ میں گھر سے تو اپنی کار ہی میں روانہ ہوئی، لیکن صدر پہنچ کر میں نے کار کو الفی پر چھوڑا اور ٹہلتی ہوئی ریگل کے بس سٹاپ پر پہنچ گئی۔ سینکڑوں گرم گرم نگاہیں مجھے اپنے جسم میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دو ایک دبے دبے سے فکرے بھی سنائی دیے، اور ایک آدھ سیٹی بھی، لیکن میں ان سب باتوں کو حقارت سے نظر انداز کرتی ہوئی ایک ایسے روٹ کی بس میں سوار ہو گئی جسے لازماً کئی گرلز کالجوں کے سامنے سے گزرنا تھا۔ دوسری بسوں کی طرح وہ بھی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لیکن عورتوں کے حصے میں کوئی طوفان بدتمیزی نہ تھا۔ مجھ سے پہلے وہاں صرف 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک تو ادھیڑ عمر کی میمن عورت تھی جس نے سامان کی جھابی اپنے پیروں کے پاس چھوڑ رکھی تھی، اور دوسری نے ایک تراش کا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ سنا ہے ایسے ہی برقعے میں پوشیدہ کسی عورت کو اپنی راہ میں دیکھ کر کسی مکرانی گدا گاڑی والے نے بے ساختہ کہا تھا، اڑے ہٹونی راستے سے، کیا پیراشوٹ مانگ کر ادھر ادھر گھومتا ہے۔ میں جب بھی اس قسم کا برقع دیکھتی ہوں میرے ذہن میں یہ برجستہ فکرہ کھنکھنانے لگتا ہے، اور میرے لبوں پر مسکراہٹ کانپ جاتی ہے۔ اگلے بس سٹاپ سے زنانے حصے میں 2 افراد کا اضافہ ہوا۔ وہ غالباً ماں بیٹی تھیں۔ ماں باپردہ تھی، لیکن بیٹی کو ابھی برقع نہیں اڑایا تھا۔ ابھی اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بس 12 13 سال کی ہوگی۔ اس کا سینہ دیکھ کر میری زبان کی نوک پر کچے امرودوں کا ذائقہ مچلنے لگا۔ امرود جو مجھے سخت ناپسند ہیں۔ مجھے تو وہ لوگ بھی نہیں بھاتے جو کچر کچر کر کے امرود کھاتے ہوں۔ بڑی غیر شاعرانہ سی حرکت معلوم ہوتی ہے یہ۔ اس سٹاپ سے گزر کر بس نے برق رفتاری کے ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیے۔ غالباً اسی نمبر کی کوئی اور بس پیچھے لگ گئی تھی۔ اگلا سٹاپ ایک گرلز کالج کا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ ڈرائیور صاحب اس بس سٹاپ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے نہ گزر جائیں، لیکن صد شکر کہ میرا اندیشہ غلط تھا۔ بس کی رفتار اچانک سست پڑتی چلی گئی۔
بس اسٹاپ پر لڑکیوں کے غول موجود تھے۔ میرا یہ اندازہ ٹھیک ہی نکلا تھا کہ چھٹی ہو چکی ہوگی۔ بس کے رکتے ہی وہ تتلیاں اپنی کتابیں سنبھالتی ہوئی جھپٹ کر بس پر سوار ہو گئیں۔ پستہ قد بھی تھیں اور لمبی بھی، برقع پوش بھی تھیں اور بے پردہ بھی، نوجوان بھی تھیں اور نوخیز بھی۔ وہ مچلتی بل کھاتی ایک دوسرے کو دھکیلتی بس میں داخل ہو رہی تھیں، اور اس وقت کوئی دیکھتا میری بے چین نگاہوں کا شوق آوارگی ایک کے بعد دوسری پر اور دوسری کے بعد تیسری پر میری نگاہیں بڑی چابک دستی سے پھسل رہی تھیں۔ مسئلہ انتخاب کا جو تھا، اور میرا انتخاب بڑا سخت ہوتا ہے، کوئی نہیں جو مجھے کور ذوق کہہ سکے۔ میری جمالیاتی حس کسی جوہری سے کم نہیں۔ جلد ہی بس کا یہ زنانہ حصہ بھی مردانہ حصے کی برابری کا دعوے دار بن گیا۔ اب وہاں تل دھرنے کی جگہیں تو خیر کئی تھیں، لیکن یہ ناممکن تھا کہ کوئی اور لڑکی اندر آ کر کہیں قدم جما لیتی۔ یہ اطمینان بخش صورتحال دیکھ کر کنڈکٹر نے ڈبل کی ہانک لگائی اور بس چل پڑی۔ لڑکیاں دروازے کے پائیدانوں پر بھی جمی ہوئی تھیں، لیکن مجھے انتہائی مایوس کن صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس ہجوم میں ایک بھی ایسی نہیں تھی جو میری نگاہ انتخاب کا مرکز بن سکے۔ اب میری دوسری امید وہ گرلز اسکول تھا جو 5-6 اسٹاپ گزرنے کے بعد آتا۔ میں بڑی بے چینی سے اس کے قریب آنے کا انتظار کرتی رہی۔ کنڈکٹر آیا تو میں نے اس روٹ کے ٹرمنس کا ٹکٹ لے لیا۔ اب میرا ذہن اس خیال سے بھی الجھ رہا تھا کہ گرلز اسکول سے اگر کوئی پسندیدہ لڑکی بس میں سوار بھی ہوئی تو میں اسے اپنے پہلو میں کس طرح بٹھاؤں گی؟ جب کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی تو بیٹھنے کی کہاں سے آتی؟ اگلے اسٹاپ پر 2-1 لڑکیاں اتر گئیں، لیکن اس ہجوم میں 2-1 کی کمی محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس سے اگلے اسٹاپ پر صرف ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ اگلے اسٹاپ پر مزید کمی ہوئی تو میرے دل کو اور ڈھارس بندھی۔ غالباً میرے ستارے کچھ موافق سے تھے۔ گرلز گرلز اسکول کا اسٹاپ آتے آتے اتنی گنجائش پیدا ہو چکی تھی کہ 2 لڑکیاں بیٹھ سکتیں۔ میں ذرا پھیل کر بیٹھ گئی۔ مقصد ظاہر ہے، میں چاہتی تھی کہ جب میری من پسند لڑکی اندر آئے تو میں اسے بیٹھنے کی جگہ مہیا کر سکوں۔ بس کے رکتے ہی اٹھتی جوانیوں کی یلغار ہوئی۔ کیونکہ یہ اسکول تھا، اس لیے نوخیز لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں ایک آدھ ایسی بھی نظر آئی جسے دیکھ کر میرے ذہن میں داغی تربوز لجلجانے لگے۔ تربوز کے ساتھ لجلجانے کا لفظ شاید بے تقا محسوس کیا جائے، مگر میں کیا کروں؟ میرا تصور کچھ اسی قسم کا ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں جب کوئی ایسی لڑکی نظر آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے کسی بہتر ماحول میں پرورش نہیں پائی۔ یہ قبل از وقت جوانی بے سبب تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اسباب پر اگر میں روشنی ڈالنے بیٹھ گئی تو خود میری کہانی الگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ گرلز اسکول کے سٹاپ نے میرے دل کی کلی کھلا دی۔ میری جوہر شناس نظریں ایک ایسی لڑکی کو تاڑ چکی تھیں جس کی عمر 15 کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عمر اور اس کا سینہ میرے معیار کے عین مطابق تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور سارے جسم میں نشہ سا تیرنے لگا۔ وہ 3 لڑکیوں کے بعد اندر آئی اور میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ادھر آ جاؤ بیبی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک طرف سمٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں وہ نغمگی نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی آواز میں سختی یا کوئی دوسرا عیب تھا۔ ہاں، وہ بس ایک معمولی آواز تھی، جبکہ اس کا جسم کوئی معمولی جسم نہیں تھا۔ اس کے نقش و نگار کوئی معمولی نقش و نگار نہیں تھے۔ اس کی رنگت میں زعفران ملے ہوئے میدے کی سی بات تھی۔ معمولی سی نیلی فراق اور سفید شلوار میں بھی اس کا حسن خود کو بے حد نمایاں کیے ہوئے تھا۔ میں نے بڑی بے تکلفی سے اس کی ران پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، تم کہاں رہتی ہو بیبی؟ نصیر آباد میں، اس نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ شرمیلی سی لڑکی تھی۔ یہ محسوس کر کے مجھے خوشی ہوئی۔ تیز و ترار لڑکیاں گو کہ زیادہ لذت بخش ثابت ہوتی ہیں، لیکن ذرا مشکل ہی سے ہاتھ لگتی ہیں۔ شرمیلی لڑکیوں کو آسانی سے شیشے میں اتارا جا سکتا ہے۔ اتنی دیر میں بس کا یہ زنانہ حصہ ایک بار پھر کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ کنڈکٹر نے 2 مرتبہ سیٹی بجائی اور بس چل پڑی۔ کھڑی ہوئی لڑکیاں ایک دوسرے پر لدی جا رہی تھیں۔ اس عالم میں کوئی یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میرا ہاتھ لڑکی کی ران پر تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنا پورا نام بتایا۔
پورے نام سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے نام کے آخر میں باپ کا نام بھی تھا، لیکن میں اس نام کو لکھنے سے احتراز کروں گی۔ میں اس شریف آدمی کی شخصیت کو تشت ازبام نہیں کرنا چاہتی۔ آج کے معاشرے نے اس مظلوم اور شریف آدمی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اسے راز ہی میں رہنا چاہیے۔ میری سرگزشت میں اس لڑکی کا تذکرہ فرخ کے نام سے ہوگا۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں نے اس کی ران پر ہلکا سا دباؤ بڑھا دیا۔ میٹرک، اس نے مختصر جواب دیا۔ اب میرے ہاتھ نے آہستہ آہستہ حرکت کرنی شروع کر دی تھی۔ اس حرکت سے خود میرا تمام جسم سنسنا اٹھا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، فرخ کے چہرے پر سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے اب اپنا بایاں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور میرے متحرک ہاتھ کی راہ میں مزاحم ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے قدرے زور لگایا تو اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کا سبب وہ سنسناہٹ ہی ہو سکتی تھی جو اس وقت اس کے سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ جب کنڈکٹر آیا تو میں نے جھٹ سے فرخ کا ٹکٹ لے لیا۔ وہ مجھے روکتی ہی رہ گئی۔ اتنا تکلف نہ کرو گڑیا، میں نے ہنس کر کہا۔ میرے اس انداز تخاطب پر وہ کچھ جھیمپ سی گئی، چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا۔ اس عالم میں وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میرا جی چاہا کہ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لوں۔ میرا ہاتھ اب کچھ زیادہ ہی آوارہ ہو گیا تھا۔ فرخ کے تنفس میں تیزی آنے لگی تھی اور آنکھوں میں خمار سا چھاتا چلا گیا۔ مجھے بھی نصیر آباد ہی اترنا ہے، میں قدرے خاموشی کے بعد بولی۔ وہاں میری ایک دوست رہتی ہے، مجھے اس سے 5 بجے ملنا تھا، لیکن صدر میں میری کار خراب ہو گئی۔ اس وقت صدر میں ٹیکسی ملنا تو ناممکن ہی ہوتا ہے۔ مرد تو خیر دوڑ بھاگ کر ٹیکسی پکڑ لیتے ہیں، لیکن عورتیں کیا کریں؟ مجبوراً مجھے بس میں ہی بیٹھنا پڑا۔ آپ کے پاس کون سی کار ہے؟ فرخ کے شرمیلے لہجے میں خاصا اشتیاق تھا۔ مرسڈیز، میں نے لاپرواہی سے کہا، پھر بولی، اگر تم چاہو تو آج شام کو میرے ساتھ کلفٹن کی سیر کو چلو۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی کار خراب ہو گئی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گھر سے دوسری کار لے لوں گی، میرے پاس 2 کاریں ہیں۔ اوہ، فرخ کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا۔ تو پھر تم چلو گی؟ میں نے پوچھا۔ تم جیسی پیاری پیاری لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ نہیں، میں نہیں جا سکوں گی۔ اگر میں وقت پر گھر نہیں پہنچی تو امی پریشان ہو جائیں گی۔ گھر جا کر امی سے اجازت لے آؤ اور کہہ دینا کہ کسی سہیلی کے گھر جانا ہے۔ بہانہ سازی میں تم لڑکیوں کو خاصی مشق ہوتی ہے۔ وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ بس کے زنانے حصے میں لڑکیوں کی زبان کچر کچر چلے جا رہی تھی۔ خاصا شور ہو رہا تھا۔ اس شور میں بس کے انجن کی کرخت آواز بھی شامل تھی، اس لیے میری اور فرخ کی گفتگو شاید ہی کسی نے سنی ہو۔ اگر 2 ایک فقرے سن بھی لیے ہوں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ 2 عورتوں میں اس قسم کی باتیں کسی شک و شبے کو جنم نہیں دیتیں۔ میں تمہاری امی سے بھی دوستی کر لوں گی، میں نے فرخ سے کہا۔ آپ نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ صبیحہ بانو، میں نے جواب دیا، لیکن میرے واقف کار مجھے عموماً صرف بانو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فرخ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ کی ساڑی بہت خوبصورت ہے، فرخ بولی۔ کیا تم ساڑی باندھتی ہو؟ کبھی کسی تقریب میں باندھ لیتی ہوں، میرے پاس ایک ہی ساڑی ہے۔ میں تمہیں ایک خوبصورت ساڑی تحفے میں دوں گی۔ میں جب بھی کسی کو دوست بناتی ہوں اسے کوئی تحفہ ضرور دیتی ہوں، لیکن میں امی کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ نہیں لے سکتی۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہاری امی کو بھی دوست بنا لوں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ فرخ کا نرم و گداز ہاتھ میری گود میں تھا اور میرا ہاتھ اس کی گود میں۔ ہماری ہم سفر عورتیں اور لڑکیاں اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کے قریب ہی ایک نئی اور عجیب و غریب دوستی کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں اپنی اپنی چیں پٹاخ میں لگی ہوئی تھیں۔ جب نصیر آباد کا بس اسٹاپ آیا تو میں فرخ سے اس کے گھر کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کر چکی تھی۔ فرخ کا باپ سرکاری ملازمت میں تھا، 600-700 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ فرخ کے علاوہ 2 بچے اور تھے، 5 سال کی ایک لڑکی اور 8 سال کا ایک لڑکا۔ مکان ان لوگوں کی ذاتی ملکیت تھا، لیکن ابھی فنانس کارپوریشن کو اس کی قسطیں ادا کی جا رہی تھیں۔ فرخ کے دونوں بھائی بہن اسکول میں پڑھتے تھے۔ فرخ کی ماں ایک سلیقہ مند عورت تھی جو قلیل تنخواہ میں گھر کو بڑے قاعدے سے چلا رہی تھی۔
نصیر آباد کے بس اسٹاپ تک بس بڑی حد تک خالی ہو چکی تھی، اس لیے مجھے اور فروخ کو اترنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اترتے وقت میں نے غیر ارادی طور پر ایک اچٹتی سی نظر بس کے مردانہ حصے پر بھی ڈال لی تھی، اور یہ میرے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا۔ مجھے ایک جانی پہچانی شکل نظر آ گئی تھی۔ کیا یہ میرا تعاقب کر رہا ہے؟ میں نے سوچا۔ میں اور فروخ بس سے اتر کر ایک طرف چل پڑے۔ فروخ کے بیان کے مطابق اسٹاپ سے اس کے گھر تک کا فاصلہ 1.5-2 فرلانگ تھا۔ وہ اس وقت مجھے اپنی چھوٹی بہن کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن میرا ذہن رضوان ساجد میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے اچانک مڑ کر دیکھا اور میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ رضوان ساجد میں ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا، بغیر جلی سگریٹ اس کے منہ میں دبی ہوئی تھی۔ مجھے اس طرح مڑتے دیکھ کر وہ بھی ایک دم رک گیا اور قدرے جھک کر سگریٹ سلگھانے لگا۔ کیا ہوا؟ فروخ نے پوچھتے ہوئے خود بھی مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، میں راستہ یاد رکھنے کی نشانیاں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ اسی علاقے میں پہلی بار آئی ہیں؟ ہاں۔ وہ آپ کی دوست؟ اس نے اپنا پتہ بتا دیا تھا۔ کیا نمبر ہے اس کے مکان کا؟ اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیوں؟ فروخ کے معصوم سے چہرے پر حیرت تھی۔ میں اپنی ڈائری کار میں بھول آئی ہوں۔ سلمیٰ نے اپنے مکان کا نمبر میری ڈائری میں لکھ دیا تھا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ واپس صدر جاؤں گی اور کار سے اپنی ڈائری لوں گی۔ سلمیٰ سے آج کی ملاقات بے حد ضروری ہے۔ میں تو کہتی ہوں اب آپ میرے گھر چلیے، شاید آپ کو امی سے مل کر خوشی ہو۔ مجھے ان سے مل کر بے حد خوشی ہوگی، لیکن آج نہیں، پھر کسی دن۔ آج تو میرا سلمیٰ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا جانی، اب اجازت دو۔ میں نے محسوس کیا کہ فروخ میرے اس اچانک رخصت سے کچھ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ لڑکیاں بہت جلد میری شخصیت سے مسحور ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو میرے جذبے کیسے سیراب ہوں۔ خود مجھے بھی اس وقت فروخ سے جدا ہوتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اس کے گھر جا کر اس کی ماں کو اس طرح شیشے میں اتاروں کہ وہ فروخ کو میرے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن برا ہوا اس کمبخت رضوان ساجد کا، جو ایسے بے موقع کباب میں ہڈی بنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ فروخ کے گھر سے واقف ہو جائے، اس لیے ضروری تھا کہ میں اس وقت فروخ کے گھر نہ جاؤں۔ اپنی جنجلاہٹ اور طیش کی کیفیت کو میں بمشکل فروخ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے بڑی گرمجوشی سے فروخ کا ہاتھ دبایا اور بہت جلد دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میرے مڑتے ہی تعاقب میں آتا ہوا رضوان ساجد بھی رک گیا اور مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں تم سے اچھی طرح سمجھوں گی رضوان، میں دانت پیستے ہوئے زیر لب بڑبڑائی، لیکن اس کی طرف دیکھے بغیر گزرتی چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ فروخ کے تعاقب میں جانے کی بجائے میرے پیچھے پیچھے چلا آئے گا، لیکن میں چاہتی تھی کہ اس سے گفتگو اس وقت ہو جب فروخ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ میں بس اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہو گئی اور سب سے پہلے اس طرف دیکھا جدھر فروخ گئی تھی۔ میں نے اسے ایک گلی میں گھستے ہوئے دیکھا۔ اب وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ رضوان ساجد ٹہلتا ہوا میرے قریب آ رکا۔ وہ سفید پتلون اور سفید ہائی نیک سویٹر میں ملبوس تھا۔ ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار ہے، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بڑبڑایا۔ میں کچھ نہیں بولی۔ غصہ اتنا ہی شدید تھا کہ دل کی بھڑاس نکالنے کی بجائے اس میں گنگ ہو کر رہ گئی۔ میری نظریں سڑک پر دور دور تک جا رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد کوئی ٹیکسی مل جائے۔ اب بس میں سفر کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ شاید اب آپ کو میرے اس خیال سے اتفاق نہیں کہ موسم خوشگوار ہے۔ رضوان پھر بولا اور اس کے لہجے کی شرارت نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ رضوان، میں دانت پیس کر رہ گئی۔ بانو، وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر قدرے جھک گیا۔ حکم دیجیے۔ بس اسٹاپ پر اکا دکا افراد موجود تھے، جن کی وجہ سے مجھے خود پر قابو رکھنا پڑ رہا تھا۔ اگر وہاں سناٹا ہوتا تو میں رضوان کی پٹائی کیے بغیر نہ رہتی۔ رضوان کے ذہن میں بھی تحفظ کا احساس موجود تھا، ورنہ وہ مجھ سے دور ہٹ کر کھڑا ہوتا۔ اسے معلوم تھا کہ میں بہت جلد ہاتھ چھوڑ دیتی ہوں۔ دور سے ایک ٹیکسی آتی ہوئی نظر آئی تو میں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ٹیکسی قریب آ کر رکی، میں نے بڑھ کر اس کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ پھر دروازہ بند کر کے جب میں سیدھی ہوئی تو میں نے رضوان کو اپنے برابر میں بیٹھتے ہوئے پایا۔ وہ دوسری طرف کا دروازہ بند کر رہا تھا۔
پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا صدر چلو۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ میں اس وقت مارے غصے کے سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ رضوان میرے اس غصے سے ڈرتا بھی تھا، لیکن صرف اس وقت جب آس پاس کوئی نہ ہو۔ ڈرائیور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ رضوان نے سندھی زبان میں ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور نے اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی صاحب۔ رضوان نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ شاید آپ سندھی بول رہے ہیں، ڈرائیور نے کہا، لیکن میں سندھی نہیں جانتا۔ رضوان اس کے لہجے سے اندازہ لگا کر بولا پنجاب کے رہنے والے معلوم ہوتے ہو؟ جی ہاں صاحب۔ رضوان مسکرایا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے سندھی میں بولا اب ہم بڑے اطمینان سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ تبادلہ خیال میں ہاتھوں سے کروں گی، بس ذرا موقع مل جائے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں بھی سندھی میں بولی تھی۔ ذرا اپنی طرف کی کھڑکی سے سر باہر نکالیے اور غصہ تھوک دیجئے۔ تم جو اکثر میرا تعاقب کرتے ہو، کسی روز بہت گھاٹے میں رہو گے۔ میں غرائی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے بانو کہ آپ کو راہ راست پر لا کر رہوں گا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے بلیک میل کرنے کے لیے مواد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ توبہ توبہ۔ رضوان اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میں تمہیں خوب جانتی ہوں رضوان، اخباری لائن میں تم سے بڑا بلیک میلر کوئی نہیں ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا بانو کہ اس شہر کی کئی معزز ہستیاں میری مٹھی میں رہتی ہیں، لیکن آپ کو میں اپنی مٹھی میں نہیں بلکہ دل میں۔ تھرڈ ریٹ شاعری مجھے سخت ناپسند ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ناک سکیڑ کر کہا صرف نوخیز لڑکیوں کا قرب پسند آتا ہے۔ رضوان کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ تم سے مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں کہا وہ سب کچھ غیر فطری ہے۔ فطرت کا سبق میں کتابوں سے بھی لے سکتی ہوں، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو کمر کس چکا ہوں، فیصلہ ہونے تک کوشش جاری رہے گی۔ جس دن بھی موقع مل گیا میں تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دوں گی۔ اسی لیے میں تنہائی میں آپ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ مجھے خود بھی یہ ناپسند ہے کہ آپ مجھ پر جوڈو کراٹے کے داؤ آزمائیں۔ ویسے یہ بڑا ہی مضحکہ خیز لگتا ہے بانو۔ جوڈو اور کراٹے سے کسی عورت کی وابستگی ایسی ہی معلوم ہوتی ہے جیسے عورت کے داڑھی مونچھ نکل آئی ہو۔ میں کچھ نہیں بولی، سخت موڈ آف ہو چکا تھا۔ فرخ کے بدن کا گداز مجھے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ آج وہ جھلملاتی ہوئی لڑکی میری آغوش میں مچل رہی ہوتی اگر رضوان یہ مداخلت بے جا نہ کرتا۔ سبیل والی مسجد تک سفر خاموشی سے ہوتا رہا۔ میں فرخ کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں اس سے کل صبح ہی ملنے کا پروگرام بنا رہی تھی، کیوں نہ آج شام بیچ لگژری میں گزاری جائے۔ رضوان نے سکوت کا قفل توڑا۔ اگر مجھے گزارنی ہوگی تو جا کر گزار لوں گی، مطلب یہ کہ میرے ساتھ۔ رضوان نے جلدی سے کہا منہ دھو رکھو، آج دوپہر کو بھی دھویا تھا تو پھر آئینہ نہیں دیکھا ہوگا؟ 2 مرتبہ دیکھا تھا، پھر بھی اپنے بارے میں اتنی غلط فہمی؟ میرا لہجہ نوکیلا تھا۔ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں بانو، رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لڑکیاں میری آغوش میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرتی ہیں، لیکن یہ کمبخت دل صرف آپ سے وابستگی چاہتا ہے، اسی لیے آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ کبھی تو آپ کا پتھر دل پگھلے گا۔ چلا کشی شروع کر دو، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ چلا کشی کا مذاق نہ اڑائیے بانو، اگر کسی دن کسی سچے بزرگ مل گئے تو بس پھر بیڑا پار، کچے دھاگے سے بندھی آئیں گی سرکار میری۔ کوشش کر دیکھو، اخباروں میں آئے دن اشتہار آتے رہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں۔ وہ قطعی منحوس قدم ہوں گے جو ان کی بدولت آئیں۔ رضوان منہ بنا کر بولا۔ مجھے اس کے فکرے پر بالکل ہنسی نہیں آئی، میرا موڈ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ صدر پہنچ کر ٹیکسی چھوڑ دی گئی۔ رضوان نے کرایہ خود ہی ادا کر دیا تھا۔ میں الفی کی طرف چل پڑی جہاں میں نے اپنی مرسڈیز کھڑی کی تھی۔ رضوان بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور موسم کی خوشگواری پر تبصرے کر رہا تھا۔ جب میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر رکی تو وہ بولا اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ گھر نہیں چلو گے؟ میں نے اپنے لہجے میں پیار بھرنے کی کوشش کی۔ توبہ میری، رضوان اپنے کان پکڑتے ہوئے بولا، میری شامت آئی ہے جو آپ کے گھر جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تنہائی میں میری کیا درگت بنائیں گی۔ میں بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ہنستی ہوئی بولی پھر تمہیں میرے قرب کی خواہش کیوں ہے؟ جس دن آپ کے لہجے میں سچا پیار ہوگا میری چھٹی حس مجھے بتا دے گی۔ میں نے ایک ہلکا سا قہقہا لگا کر گاڑی کا دروازہ کھولا
اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ٹاٹا، رضوان نے ہاتھ ہلا کر کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے گاڑی بیک کر کے کاروں کی قطار سے نکال لی اور پھر اسے فرسٹ گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دیا۔ رضوان ساجد کو میں تقریباً 4 سال سے جانتی تھی اور تقریباً 2 سال سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اسے مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، لیکن میں اس سلسلے میں مشتبہ تھی۔ میرے خیال کے مطابق وہ محض اس لیے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میری جنسی کمزوری کے بارے میں کوئی ثبوت حاصل کر سکے۔ اسے اس بات کا شبہ بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ہم جنس پرست ہوں۔ وہ اس بات کا ثبوت حاصل کر کے مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ میں یقیناً اس کے لیے ایک موٹی مرغی ثابت ہوتی۔ سبھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں کروڑ پتی ہوں، حالانکہ میرے رہن سہن میں کروڑ پتیوں جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، مجھے لاکھ پتی ضرور سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ میں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والی ایک بہت بڑی فرم کی بلا شرکت غیر مالک تھی۔ ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ شہر کے متمول طبقے میں مجھے ایک پر اسرار عورت کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور میرا ماضی کیا ہے۔ کسی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ میں اس شہر میں کہاں سے وارد ہوئی تھی۔ ملک کے مشہور و معروف 22 خاندان میرے نام اور میری موجودہ زندگی سے تو ضرور واقف ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ رضوان ساجد سے جدا ہونے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں خود کو شراب میں غرق کر لوں۔ ڈیفنس کالونی میں داخل ہونے کے بعد جب میں نے اپنی گاڑی سن سیٹ بلو وارڈ کی طرف موڑی تو اتفاقاً میری نظر عقب نما آئینے پر گئی اور میں نے سیاہ رنگ کی ایک شیوی کو پیچھے آتے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے دماغ میں کیڑے سے رینگنے لگے۔ مجھے کچھ یاد پڑ رہا تھا کہ جب میں ڈیفنس کالونی میں داخل نہیں ہوئی تھی تب بھی یہ شیوی میری گاڑی کے پیچھے موجود تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا تو میں نے اچانک اپنی گاڑی کی رفتار بہت تیز کر دی۔ میری نظریں عقب نما آئینے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جلد ہی شیوی بھی سن سیٹ بلو وارڈ کی طرف مڑ گئی اور اس کی رفتار میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ شیوی میرا تعاقب کر رہی تھی۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے اپنی مرسڈیز کی رفتار یک لخت کم کر دی۔ فوراً ہی شیوی کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ میں نے اپنی رفتار اور سست کر دی۔ دراصل میں درمیانی فاصلے کو اتنا کم کر دینا چاہتی تھی کہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھ لوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ شیوی کی رفتار بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ درمیانی فاصلہ بدستور رہا۔ میں صرف اتنا دیکھ سکتی تھی کہ شیوی کی اگلی سیٹ پر 3 افراد موجود تھے۔ ان کی شکلیں اور وضاحت مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مرسڈیز کی رفتار پھر بڑھا دی۔ اب میرا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ میں یہ جاننے کی فکر میں پڑ گئی تھی کہ میرا تعاقب کیوں کیا جا رہا ہے اور تعاقب کرنے والے کون ہیں۔ میں مرسڈیز کو ڈیفنس کے ایک ایسے حصے میں لے گئی جہاں عمارتوں کی تعمیر کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ دور دور تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ شیوی نے میرا تعاقب جاری رکھا تھا۔ میں رفتار پھر کم کرتی چلی گئی اور بالآخر گاڑی کو روک کر انجن بند کر دیا۔ میں اس ویران سے علاقے میں اس لیے نکل آئی تھی کہ شاید وہ لوگ اس موقع کو غنیمت جان کر کھل کھیلیں۔ میری توقع پوری ہوئی۔ شیوی تیزی سے قریب آتی چلی گئی۔ مرسڈیز کے برابر سے گزرتے ہوئے اس کی رفتار بہت کم ہو چکی تھی اور میں نے اس میں بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے اسٹیئرنگ کو بائیں جانب کاٹا اور پھر شیوی ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ میری گاڑی کے بالکل آگے اس طرح رکی کہ اب میں آگے نہیں نکل سکتی تھی۔ اوہو، یہ لوگ تو کچھ خطرناک موڈ میں معلوم ہوتے ہیں۔ میں زیر لب بڑبڑا کر دروازہ کھولتی ہوئی گاڑی سے اتر آئی۔ ان تینوں میں سے ایک شخص کی وضاحت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ 40-42 سال کا کوئی عرب تھا اور اس کی صورت مجھے کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ یاد نہیں آ سکا تھا کہ میں اسے پہلے کب اور کہاں دیکھ چکی ہوں۔ عرب کے دونوں ساتھی گاڑی سے اتر کر تیزی سے میری طرف آئے، گو کہ وہ سوٹ میں ملبوس تھے، لیکن چہرے سے شریف آدمی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر چاقو کے زخم کا نشان بھی تھا۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا یہ اطمینان دیکھ کر ہی دونوں جھجک گئے، ورنہ تو وہ اتنی ہی تیزی سے میری طرف آ رہے تھے جیسے ایک ہی ہلے میں مجھے دبوچ کر کچا نگل جائیں گے۔ وہ چند فٹ کے فاصلے پر رک کر مجھے گھورنے لگے۔ فرمائیے، میرے لہجے میں چہکار سی تھی۔ فرخ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ زخمی چہرہ شخص نے براہ راست سوال جڑ دیا۔
اور یہ سوال ایسا تھا کہ میں اچھی خاصی الجھن کا شکار ہو گئی۔ آخر ان لوگوں کو فروخت سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کہاں وہ اسکول کی سیدھی سادی لڑکی اور کہاں یہ لوگ؟ ویسے قرائن سے مجھ پر یہ ضرور آشکار ہو گیا تھا کہ مجھے ان دونوں بدماشوں کی کچھ خاطر مدارت ضرور کرنی پڑے گی۔ میں ساری ڈیفنس کالونی کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، اور گھر آئے ہوئے لوگوں کو نظر انداز کر دینا اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اپنے اسی اخلاق کے مظاہرے کے لیے میں آہستگی سے ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ میں فروخت کی دوست ہوں، میں نے جواب میں کہا۔ تمہارا نام؟ صبیحہ بانو، میں نے کہتے ہوئے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے مصافحہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میری اس حرکت پر خاصے متحیر رہ گئے تھے، شاید کچھ نروس بھی ہو گئے ہوں۔ زخمی چہرہ شخص نے بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں کے ہاتھ مل چکے تھے، اور مجھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت ترین موقع مل گیا تھا۔ بس اس کے بعد مجھے صرف اتنا کرنا پڑا کہ ایک خاص ٹرک کے ساتھ اپنے ہاتھ کو جھٹک بیٹھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زخمی چہرے والے کے حلق سے ہک کی سی آواز نکلی اور اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے۔ اس نے فضا میں ایک کلا بازی کھائی اور پھر دھاڑ سے سڑک پر کمر کے بل گر پڑا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کربناک چیخ فٹ بال کی طرح فضا میں اچھل گئی تھی۔ اس کے ساتھی نے بوکھلا کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ غالباً اسے میرے اخلاق کا مظاہرہ پسند نہیں آیا تھا، اور اظہار ناپسندیدگی کے لیے وہ ریوالور نکالنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ میرے اصول میزبانی کے خلاف ہے کہ مہمانوں کو ایسی واہیات حرکتیں کر گزرنے کا موقع دوں۔ میں اپنی جگہ سے اس طرح اچھلی کہ میرے نامعقول مہمان کی آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ میری دونوں لاتیں اس کے چہرے پر پڑیں اور میں خود اس کے ساتھی پر گری، جو کراہتا ہوا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے نیچے دب کر بری طرح کراہا۔ جس کے چہرے پر میں نے لاتوں سے نقش و نگار بنائے تھے، وہ کسی بکرے کی طرح ڈکراتا ہوا چت گر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، اور غالباً ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی، کیونکہ میں فرنچ ہیل پہنتی ہوں۔ میں جس کے اوپر گری تھی وہ اچانک بے حس و حرکت ہو گیا، غالباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ کسی نازک مقام پر چوٹ لگی تھی۔ اس کا ساتھی دونوں ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں اسے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر شیوی کی طرف جھپٹی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے تیسرے مہمان کو میرے تغافل کی شکایت ہو، لیکن وہ شریف صورت عرب اتنی ہی دیر میں برا مان چکا تھا۔ وہ بڑی عجلت میں کار سٹارٹ کر کے بھاگ نکلا۔ ظالم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اس کی میزبان ہاتھ ملتی رہ گئی ہے۔ اب مجھے پھر انہی دونوں مہمانوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جس کی آنکھ پھوٹی تھی۔ وہ بھی اب ساکت پڑا نظر آیا۔ غالباً وہ پھوٹی ہوئی آنکھ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اس نے اپنے ساتھی کی تقلید مناسب حال سمجھی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور تاریکی زمین پر اترتی چلی آ رہی تھی۔ ابھی تک کسی اور گاڑی نے اس ویران علاقے کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن یہ کوئی اطمینان بخش بات نہیں تھی۔ کسی وقت بھی کوئی اس طرف آ سکتا تھا، لہٰذا میری عافیت اسی میں تھی کہ اب چپ چاپ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں۔ میں ان دونوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالتی ہوئی مرسڈیز میں جا بیٹھی اور انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ دو موڑ مڑنے کے بعد میں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ فروخت کے نہ ملنے کے باعث مجھ پر جو کسل مندی طاری ہو گئی تھی، اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس ورزش سے میں خاصی چاق و چوبند ہو گئی تھی۔ ہاں، البتہ ذہن ضرور الجھ گیا تھا، بہت بری طرح الجھ گیا تھا، کیونکہ اب مجھے یہ بات بھی یاد آ چکی تھی کہ اس عرب کو میں نے کہاں دیکھا تھا۔ دراصل میں نے اسے نہیں بلکہ اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ ابھی چند روز پہلے ایک عرب شیخ کراچی آیا تھا، اخبارات میں اس کی تصویریں چھپی تھیں، اور انہی تصویروں میں یہ عرب بھی اس شیخ کے ساتھ موجود تھا۔ اپنی کوٹھی پہنچنے تک میرا ذہن اس سوال میں الجھا رہا کہ ایک عرب شیخ کا ساتھی کا ان بدماشوں سے کیا تعلق، اور ان بدماشوں کو یہ فکر کیوں کہ فروخت سے کس کس کا رابطہ ہے۔ میں نے اپنی کوٹھی کے پھاٹک پر کار روک کر ہارن بجایا۔ ذرا ہی دیر میں بوڑھے چوکیدار نے پھاٹک کھول دیا اور میں گاڑی کو پھر حرکت میں لے آئی۔ عام طور پر گاڑی کو پورچ میں لے جا کر روکتی ہوں، اور وہاں سے ڈرائیور اسے گیراج میں لے جاتا ہے، لیکن اس روز میں خود ہی گاڑی کو گیراج کی طرف لیے چلی گئی۔ اگر میں پورچ کا رخ کرتی تو مجھے برآمدے سے گزر کر کوٹھی میں داخل ہونا پڑتا، اور میں ملازمین کی نظروں میں آ جاتی، جبکہ اس وقت یہ مناسب نہیں تھا۔ میری ساڑی ایک جگہ سے پھٹ گئی تھی، اور میری جوتی کی ہیل میں خون بھرا ہوا تھا۔
یہ دونوں چیزیں ملازمین کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے تھیں۔ میں نے کار گیرج میں لے جا کر کھڑی کی اور گیرج سے متصل ایک دروازے کا قفل کھول کر کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر میں نے سب سے پہلے اس دروازے کا بولٹ چڑھایا، جسے عام آمد و رفت کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ پھر میں نے باتھ روم کا رخ کیا، ساڑی اتار کر سٹینڈ پر ڈالی اور خون آلود جوتی اتار کر اسے واش بیسن میں دھونے لگی۔ اور ہاں، یہ کام شروع کرنے سے پہلے میں نے باتھ ٹب کا نل کھول دیا تھا۔ جتنے وقت جوتی دھونے میں لگا، اتنی دیر میں ٹب پانی سے بھر چکا تھا۔ میں پیٹی کوٹ اور بلاؤز اتار کر ٹب میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے شاندار ڈائننگ ہال میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ دو ملازمائیں میرے قریب ہی موجود تھیں تاکہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے میں فوراً طلب کر سکوں۔ دونوں ملازمائیں گوری چٹی اور تندرست تھیں، لیکن میں کبھی بھی کسی ملازمہ کو اپنے قریب ہونے کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ اس طرح بات پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بات پھیل کر رہتی ہے۔ جب میں تنہائی کے احساس اور اداسی کا شکار ہوتی ہوں تو باہر ہی سے کوئی لڑکی میری خوابگاہ میں آتی ہے۔ میرے ملازمین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹ کی کوئی طالبہ ہوگی جسے میں اپنا ورک دکھانے لائی ہوں۔ شاید میں یہ ذکر کرنا بھول گئی کہ میں فطری طور پر آرٹسٹ ہوں۔ میرا نگار خانہ میری خوابگاہ سے متصل ہے اور میری بنائی ہوئی تصویروں سے اٹا پڑا ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی میں گزشتہ ایک ہفتے کے اخبارات بھی الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ آخر مجھے وہ اخبار مل ہی گیا جس میں عرب شیخ کی تصویریں چھپی تھیں۔ دو تصویروں میں شیخ کے ساتھ وہ عرب بھی تھا جس کے دو ساتھیوں کی میں تھوڑی ہی دیر پہلے خاطر تواضع کر چکی تھی۔ تصویروں کے نیچے اس عرب کا نام سعد بن عتبہ تحریر تھا اور یہ بات بھی لکھی تھی کہ وہ عرب شیخ کا سیکرٹری ہے۔ عرب شیخ کا سیکرٹری، دو بدمعاش، اسکول کی ایک طالبہ۔ آخر اس مثلث سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ میں بڑے انہماک سے اس مثلث پر غور کرتی رہی اور اسی انہماک کے سبب مجھے یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ میں نے کب کھانا ختم کیا اور کب ڈائننگ ہال سے اٹھ گئی۔ میں نے اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ وہیں بیٹھ کر میں نے کافی پی اور سگریٹ سلگھا کر آرام کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی۔ میں عام طور پر سگریٹ نہیں پیتی، لیکن کھانے کے بعد ایک سگریٹ ضرور پیتی ہوں، یا پھر مسلسل سگریٹ پینے کی خواہش مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میں ڈرنک کرتی ہوں۔ میں سگریٹ پیتی رہی اور میرا ذہن فرخ میں الجھا رہا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ معصوم طالبہ عنقریب کسی جال میں پھنسنے والی ہے۔ میں اسے ہر قیمت پر اس جال سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسٹڈی سے اٹھ کر اپنے خوشنما لان کا رخ کیا۔ 15-20 منٹ تک وہاں ٹہلتی رہی اور پھر اپنی خوابگاہ میں چلی آئی۔ شب خوابی کا لباس پہن کر میں بستر میں گھس گئی اور سائیڈ لیمپ جلا کر کاؤنٹ ڈی ساڈے کی خود نوشت کا مطالعہ کرنے لگی۔ یہ کتاب میں نے کل ہی خریدی تھی۔ ایک منفرد اور اب نارمل شخص کی یہ سوانح عمری خاصی دلچسپ تھی، لیکن اس میں میرا جی نہ لگ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذہن تو کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ میں نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر ڈال دی اور اپنے ذہن کو مختلف خیالات سے الجھنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ وہ دونوں آدمی بھی بار بار میرے تصور میں ابھر رہے تھے جن کی میں اوور ہالنگ کر چکی تھی۔ اب نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں اور کس عالم میں ہوں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سعد بن عتبہ نے جا کر ان دونوں کے ساتھیوں کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا ہو اور وہ لوگ آ کر ان دونوں کو اٹھا لے گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کسی راہگیر نے ان دونوں کو اس عالم میں پڑا دیکھ کر پولیس کو اطلاع دے دی ہو۔ اس صورتحال میں ان دونوں کو اس وقت سول ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ پولیس افسران سے پوچھ گچھ بھی کر رہے ہوں گے۔ سوچتے سوچتے بالآخر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ دوسرے دن میری مرسڈیز بڑی تیزی سے نصیر آباد کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ فرخ کے سکول کا وقت ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا جب میں نے اپنی گاڑی اس کے گھر کے قریب بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر روکی۔ بس اسٹاپ پر لوگ خاصی تعداد میں جمع تھے، لیکن فرخ ان میں نہیں تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی جلدی سکول نہیں جا سکتی تھی، غالباً آتی ہی ہوگی۔ کرب و جوار سے گزرنے والوں کی نظریں میری طرف ضرور اٹھ رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں عورت تھی اور دوسرے یہ کہ میں نے وہاں اپنی گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھر رہا ہوگا کہ میں کون ہوں اور وہاں کیوں رکی ہوئی ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے خیالات سے لاپرواہ فرخ کا انتظار کرتی اور ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی۔ ایک سبزی فروش اپنا ٹھیلا لیے چلا جا رہا تھا۔
کچھ دور ایک مکان کے سامنے ایک کھٹارا سی فیٹ کھڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک جیپ میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور 2 آدمی سڑک پر کھڑے جیپ میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے گپیں ہانک رہے تھے۔ ایک آٹو رکشہ والا اپنی رکشہ کا پلگ صاف کر رہا تھا اور کئی آدمی اس کی خدمت میں درخواستیں گزار رہے تھے۔ رکشہ والا بڑی بے نیازی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ غالباً وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کس شریف آدمی کی درخواست قبول کرے۔ دور سے مجھے فرخ آتی ہوئی دکھائی دی تو میں مرسڈیز کو حرکت میں لے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بس اسٹاپ پر پہنچے، میں خود ہی اس کے قریب پہنچ جانا چاہتی تھی۔ میں نے مرسڈیز کو بلا تکلف کچے میں اتار دیا۔ میں نے دیکھا کہ فرخ کی نظریں بھی کار کی طرف اٹھ گئی تھیں اور وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ درمیانی فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ مجھے بھی فرخ کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے محض اس کے چلنے کے انداز سے پہچانا تھا۔ پھر جیسے ہی فرخ نے مجھے پہچانا، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے مرسڈیز اس کے بالکل برابر میں لے جا کر روک دی۔ وہ اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر بولی، آؤ فرخ، تمہیں اسکول چھوڑتی ہوئی نکل جاؤں گی۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرخ حیرت سے بولی، میں تو رات ہی سے تمہارے علاقے میں ہوں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، سلمیٰ کے پاس آئی تھی نا، رات کو اس نے روک لیا۔ اب میں واپس اپنے گھر جا رہی تھی تو سوچا تمہیں اسکول چھوڑتی ہوئی نکل جاؤں۔ آؤ۔ میں نے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو میں مرسڈیز کو حرکت میں لے آئی۔ ہائے اللہ، کتنی خوبصورت ہے آپ کی کار۔ فرخ سیٹوں پر چڑھے ہوئے نرم شنیل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پسند آئی تمہیں؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور نظریں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت بہت بہت، فرخ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پہلے کبھی کار میں بیٹھی ہی نہ ہو۔ کسی روز تم کو میں اپنا گھر بھی دکھاؤں گی، شاید تمہیں پسند آئے۔ میں نے کبھی کوئی بڑا گھر نہیں دیکھا۔ فرخ کے لہجے میں حسرت تھی۔ کہو تو آج ہی دکھا لاؤں؟ آج؟ مگر کس وقت؟ ابھی تو مجھے اسکول جانا ہے۔ ایک دن کا ناغہ کر دو، کیا تم کبھی چھٹی نہیں کرتی؟ کرتی تو ہوں، بس تو پھر آج بھی صحیح۔ فرخ کے چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ جانے کی خواہش مند ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور کہا، میں تمہیں اپنی بنائی ہوئی تصویریں بھی دکھاؤں گی۔ تمہیں آرٹ سے کچھ لگاؤ ہے؟ ہائے اللہ، آپ آرٹسٹ بھی ہیں؟ فرخ خوشی سے چیختی ہوئی بولی، بس یوں ہی الٹے سیدھے رنگ پوت لیتی ہوں۔ آپ کو آرٹسٹ ہونا ہی چاہیے تھا۔ کیوں؟ اتنی خوبصورت جو ہیں۔ یہ کہتے کہتے فرخ کی رنگت شہابی ہو گئی۔ ارے نہیں تو، میں ہنس پڑی۔ واہ، آپ تو مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ فرخ نے جلدی جلدی پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، میری ایک مس بھی بہت خوبصورت ہیں، ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پھر تو تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ واہ، کیوں؟ اپنی مس سے جو محبت کرتی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو ہر خوبصورت عورت سے محبت کرنے لگتی ہوں۔ میں ہنس پڑی۔ فرخ کا یہ معصومانہ انداز گفتگو میرے جی کو بھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری یہ فکر بھی سوا ہو چکی تھی کہ وہ کیسے کم بخت لوگ ہیں جو اس معصوم لڑکی کے گرد کوئی پراسرار جال بننا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ بات میرے علم میں تھی کہ تعاقب جاری تھا۔ تعاقب کرنے والی وہ جیپ تھی جسے میں نصیر آباد کے علاقے میں کھڑا دیکھ چکی تھی۔ اس پر 4 آدمی نظر آ رہے تھے۔ درمیانی فاصلہ آج بھی اتنا تھا کہ مجھے ان کی شکلیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر فرخ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ان چاروں سے نپٹنے کے بارے میں کچھ سوچ لیتی، لیکن موجودہ حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ فرخ معصومانہ انداز میں گفتگو کرتی رہی اور میں نے بھی جواب دینے میں کوئی توقف نہیں کیا۔ دراصل میں اس کے دل میں یہ شبہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ بہت جلد ہی میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ خاموشی کے ساتھ حالات کے دھارے پر نظر رکھی جائے، خود کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ جب مرسڈیز کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوئی تو فرخ نے بڑی پرشوق نظروں سے عمارت کے بیرونی حصے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میں نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روک دی اور کہا، اپنی کتابیں کار میں ہی چھوڑ دو۔ بہتر۔ میں اسے لے کر گاڑی سے اتر آئی اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میری رفتار خاصی تیز تھی، لیکن شاید فرخ کو میرے اس شوق فراواں کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ راہداری کے دبیز قالین پر چلتی ہوئی فرخ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ تو بہت امیر معلوم ہوتی ہیں۔
ایسی زیادہ تو نہیں، ویسے یہ سب کچھ تم اپنا ہی سمجھو۔ دیواروں پر لگی ہوئی قیمتی پینٹنگز اور چھت سے لٹکے ہوئے فانوس دیکھ دیکھ کر فرخ مروب ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کوٹھی کے بیشتر حصوں کی سیر کرا ڈالی۔ ایک موقع پر فرخ نے بڑے بچگانہ انداز میں کہا تھا، ایسی چیزیں میں نے پہلے کبھی دیکھی ہیں تو صرف فلموں میں۔ آخر میں اسے اپنے نگار خانے میں لے گئی، لیکن اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنی خصوصی ملازمہ کو آواز دے کر ہدایت کر دی تھی کہ اب قطعی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں جب اپنے نگار خانے میں جاتی ہوں تو میرا حکم ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اب کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ کام کے دوران میں مجھے کافی یا دوسرے کسی مشروب کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی میں خود ہی تیار کر لیتی ہوں۔ نگار خانے کے ایک گوشے میں ایک بڑا سا کپ بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں ہر وہ چیز موجود رہتی ہے جس کی ضرورت میں نگار خانے میں محسوس کر سکتی ہوں۔ میری تصویریں دیکھ کر فرخ مسرت سے چیخ چیخ پڑی۔ تعریف کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھک رہی تھی، اور ادھر میرا یہ عالم تھا کہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ بس اسے آغوش میں بینچ لوں، لیکن معاملہ پہلے پہل کا تھا، اس لیے بڑے ضبط اور تحمل کی ضرورت تھی۔ کیا خیال ہے، اورنج اسکواش پیو گی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پلائیے۔ اس کے انداز میں اب قدرے بے تکلفی آ چکی تھی۔ میں اسے ایک بڑی تصویر کو دیکھتا چھوڑ کر کپ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ آئس باکس میں برف موجود تھی۔ میں نے اورنج اسکواش کے 2 گلاس بنائے۔ ایک گلاس میں نے تھوڑی سی برانڈی بھی ڈال دی تھی۔ اپنے گلاس میں پورا ایک پیک ڈالا تھا۔ یہ کام مجھے اپنے ہی جسم کی آڑ میں کرنے پڑے تھے۔ میں دونوں گلاس لے کر فرخ کے قریب گئی اور کم برانڈی ملا ہوا گلاس اسے دے دیا۔ آپ تو بہت ہی اچھی تصویریں بناتی ہیں باجی، وہ بولی۔ باجی نہیں بانو، کیا تم میرا نام بھول گئیں؟ واہ، تو کیا میں آپ کا نام لیا کروں؟ میں نے تمہیں اپنی دوست بنایا ہے تو کیا ہوا، آپ مجھ سے بڑی تو ہیں، اس صورت میں بھی تم مجھے بانو کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو۔ یہ صرف میرا نام ہی نہیں بلکہ عزت و احترام کا انداز تخاطب بھی ہے۔ اچھا چھوڑیے اس بحث کو، آپ مجھے اس تصویر کے بارے میں بتائیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ان باتوں کے دوران میں اورنج اسکواش کے گلاس خالی ہو گئے۔ فرخ نے اسکواش کی مٹھاس میں برانڈی کی خفیف سی تلخی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میں دونوں گلاس لے کر کپ بورڈ کی طرف گئی اور مزید اسکواش بنانے لگی۔ اس مرتبہ میں نے فرخ کے گلاس میں قدرے زیادہ برانڈی ڈالی تھی۔ جب میں گلاس لے کر اس کے قریب پہنچی تو وہ تعجب سے بولی، یہ کیا؟ ایک گلاس سے جی نہیں بھرا تھا۔ فرخ نے ہنس کر اپنا گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ 7-8 منٹ میں یہ دوسرا دور بھی مکمل ہو گیا۔ اس مرتبہ فرخ نے گلاس ختم کر کے اپنی گردن مسلتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ کیا ہوا جان؟ میں نے بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اسکواش میں کچھ تلخی سی تھی۔ ارے نہیں، وہم ہے تمہارا۔ بھلا اسکواش میں تلخی کیسی؟ ایک گلاس اور بناؤں؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی آنکھوں میں باریک باریک سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ ہلکا سا خمار اس کے وجود پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ میں خالی گلاس لے جا کر کپ بورڈ میں رکھ آئی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، چلو اب تمہیں اپنی خوابگاہ دکھاؤں۔ چلیے۔ میری خوابگاہ نگار خانے سے متصل تھی اور درمیانی دیوار میں دروازہ بھی تھا۔ میں اسی دروازے سے فرخ کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی۔ یہ کمرہ فرخ کو اتنے دلکش انداز میں سجا محسوس ہوا کہ وہ مسرت سے ناچ اٹھی۔ وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور چھونے کا انداز ایسا تھا جیسے آبگینوں کو ٹھیس لگ جانے کا اندیشہ ہو۔ صرف بستر کے نرم گدے کو اس نے خاصا دبا کر دیکھا۔ ہائے، کیسے نرم ہیں یہ، اس کے منہ سے نکلا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے بڑے پیار سے کہا۔ وہ دھم سے بستر پر بیٹھی اور فوم کے نرم گدے میں دھنستی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی سرخی پھیل گئی تھی جیسے اس نے گدگدی سی محسوس کی ہو۔ میں بھی اس کے قریب بیٹھ گئی اور اپنا بوجھ اس کے کندھے پر ڈالتی ہوئی بولی، میں تو اب کچھ تھکن محسوس کر رہی ہوں فرخ، تو کچھ دیر آرام کر لیجئے، آؤ تم بھی لیٹ جاؤ۔ میں اسے اپنے بازو میں سمیٹتی ہوئی بستر پر جیسے ڈھیر ہو گئی۔ فرخ کسمسائی تو میں نے اسے دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا اور اس کے چمکتے ہوئے شہابی عارض کو چومتے ہوئے سرگوشی کی، تم مجھے بہت پیاری لگی ہو فرخ، آپ بھی مجھے بہت اچھی لگی ہیں بانو۔ فرخ کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں۔
میں اپنے گداز سینے پر اس کی اٹھتی ہوئی جوانی کو محسوس کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ اس کی پشت پر حرکت کر رہے تھے۔ میرا داہنا ہاتھ اس کے جمپر کے حدود سے تجاوز کرنے لگا تو فرخ پھر کسمسائی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بانو؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں تمہیں پیار کر رہی ہوں جان، اچھی چیزوں کو سبھی پیار کرتے ہیں، تم بھی مجھے پیار کرو، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میرے ہاتھ نے اب اس کے شباب کی سرکشی تک رسائی حاصل کی۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری سی نکل گئی۔ اس نے اپنی مخمور آنکھیں بند کر لیں اور جسم کو یکلخت اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیا جیسے بالکل جان نہ رہ گئی ہو۔ میری وہ حرکت مشاقی اور تجربے کا نتیجہ تھی۔ اس حرکت کے بعد لڑکیوں کی مدافعت قطعی دم توڑ دیتی ہے۔ میں نے اپنے پیاسے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ پنکھڑیاں بڑی نازک، بڑی رسیلی تھیں۔ میں ان کا رس بہت دھیمے دھیمے، بہت ہولے ہولے نچوڑنے لگی۔ کبھی کبھی میں اپنے دانتوں کا خفیف سا دباؤ بھی ڈال دیتی تھی۔ ایسے موقعوں پر فرخ کے منہ سے سسکاری ضرور نکلتی۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن کے نیچے سے ہوتا ہوا کلائی سے مڑ کر اس کے نوجوان ٹھوس سینے تک آیا ہوا تھا۔ میں نے داہنے ہاتھ سے اس کی بائیں ٹانگ اٹھا کر اپنے کولہے پر رکھ لی۔ اس کے پیر میں پمپی موجود تھی۔ وہ اتار کر میں نے ایک طرف اچھال دی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں دبانے لگی۔ پھر تلوے سہلائے، پھر اس کے گول گول ٹخنوں پر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد تو میرے ہاتھ کی آوارگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی پنڈلیاں صاف و شفاف اور مرمر کی طرح چکنی تھیں۔ فرخ نے جو تھوڑی سی برانڈی پی تھی، اس کے خمار کو میری حرکتوں نے دو آتشا کر دیا۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن اب اس کا بدن بھی پھنک رہا تھا۔ اب اس کا انگ انگ بھی کچھ مطالبے کر رہا تھا۔ اس کی خواہش خود اس کے لیے انجانی تھی، اجنبی تھی، لیکن اس خواہش میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اس کا رواں رواں پکار رہا تھا، میں جل رہی ہوں، میری پیاس بجھاؤ، میں دہک رہی ہوں، مجھے ٹھنڈا کرو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی بھی مرحلے پر مدافعت نہیں کرے گی، تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ کھینچ لیا۔ اب میں اس کی پنڈلی دبا رہی تھی۔ میرا ہاتھ اوپر کی طرف حرکت کرتا رہا، گھٹنوں تک پہنچا، پھر اور اوپر، پھر اور اوپر۔ اب میں بندشوں سے نہ برد آزما تھی۔ فرخ ساکت پڑی رہی، لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ اس کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ اس کا مطالبہ اب بہت شدید ہو چکا ہے۔ اٹھتی ہوئی جوانی جب بے نیازے پیرہن ہوئی تو میں جسم کا وہ تناسب، وہ شادابی، وہ پیچ خم دیکھ کر جیسے تڑپ اٹھی۔ جلد ہی میں نے خود کو بھی ہر تار کی بندش سے آزاد کر لیا۔ میں اس سے لپٹ گئی اور اس شدت سے لپٹی جیسے اس میں پیوست ہو جانا چاہتی ہوں یا اسے اپنا جزو بدن کر لینا چاہتی ہوں۔ اب اس کے ہاتھ بھی بے حجابانہ انداز میں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے تھے۔ میں ان پیارے پیارے ہاتھوں کو اپنے سینے پر لے آئی اور زور زور سے دبانے لگی۔ میری خواہش تھی کہ فرخ بھی اس جارحیت کا ارتکاب کرے جس کی مرتکب میں ہو رہی تھی، لیکن نوخیز کلی کا حجاب آڑے آ رہا تھا۔ وہ پہلی ہی کوشش میں اتنی فعال نہیں ہو سکتی تھی۔ میں خود ہی اس کے ہاتھوں سے کام لیتی رہی۔ ایک نوخیز جوانی ایک بھرپور جوانی سے ٹکرا رہی تھی۔ سرمستی اور سرشاری میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہمارے ارد گرد کہکشاں جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی رہی۔ ایک کلی چٹخ رہی تھی اور ایک پھول مست ہوا جا رہا تھا۔ دونوں جسم پسینے میں ڈوبتے جا رہے تھے، لیکن اس پسینے میں بھی ایک مست کن مہک رچی بسی ہوئی تھی۔ چٹکتی ہوئی کلی نے بےتاب ہو کر پھول کو کاٹ لیا اور پھول اس کلی کو بمبوڑنے لگا۔ جسموں کی آویزش لمحہ بلمحہ آسودگی کی منزل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اب فرخ کی خواہش اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ اب اس کا مطالبہ اس کے لیے انجانا نہیں رہا تھا۔ وہ ادراک کی منزل پر آ پہنچی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاید وہی سب کچھ اسے مل رہا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ کمرے کے سکوت میں لذت و سرشاری کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ فرخ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جسے میرے ہونٹوں کا سجدہ نہ ملا ہو۔ میں اس کے ایک ایک ریشے کو چوم رہی تھی۔ وحشت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے چوڑے چکلے بستر پر مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بل کھا رہے تھے، سمٹ رہے تھے، پھیل رہے تھے، اور زندگی کے ہزارہا پراسرار راز آشکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کلی نے پوری طرح چٹخ کر اپنی آسودگی کا اعلان کر دیا۔ پھول اس سے پہلے ہی طغیانی سے گزر چکا تھا۔ سانسیں بکھر کر رہ گئیں، انگ انگ نڈھال ہو گیا۔ پھول نے آنکھیں موند لیں اور کلی تو پہلے ہی سے حجاب اندر حجاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے سکوت میں تنفس کی آواز گونج رہی تھی۔
آہستہ آہستہ وہ بھی مدھم پڑتی چلی گئی۔ آخر میں بالکل سکون چھا گیا، اور میں اور فروخ ایک دوسری سے لپٹی ہوئی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھیں۔ کسی کا جی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو۔ 10 منٹ بعد میں نے ہی اس سکوت کا قفل توڑا۔ فروخ ہوں فروخ آنکھیں بند کیے رہی۔ چلو اب اٹھ جاؤ۔ لیکن فروخ نہ تو اٹھی اور نہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے اس کی گردن کے نیچے سے اپنا بازو نکالا اور بستر سے اٹھ کر گاؤن پہن لیا۔ پھر الماری کی طرف گئی، اسے کھول کر ایک اور گاؤن نکالا۔ وہ گاؤن میں نے فروخ پر اچھال دیا اور کہا، لو یہ پہن لو، تمہاری یونیفارم گنجل گئی ہے، پہلے اس پر استری کرنا پڑے گی۔ پھر میں اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باتھ روم میں گھس گئی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، میری نیلی نیلی آنکھوں کا خمار ڈھل چکا تھا۔ میں مسکرائی اور پھر زیر لب گنگناتی ہوئی واش بیسن میں کلیاں کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد جب میں باتھ روم سے نکلی تو دیکھا کہ فروخ نے گاؤن پہن لیا تھا اور ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بے حد جھمپی جھمپی سی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی اور ہاتھ پکڑ کر بستر سے اٹھاتی ہوئی مسکرا کر بولی، اب کتنی دیر تک شرماتی رہو گی جان؟ چلو جلدی سے کپڑے استری کر کے پہن لو۔ استری اور اس کی میز وہ ادھر کونے میں ہے، تم جتنی دیر میں استری کرو گی اتنی دیر میں بھی تیار ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے میز کے قریب لے جا کر چھوڑا اور پھر الماری سے ایک شلوار سوٹ نکال کر دوبارہ باتھ روم میں جا گھسی۔ تیار ہو کر باتھ روم سے نکلنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگا۔ اتنی دیر میں فروخ بھی اپنی یونیفارم پر استری کر کے پہن چکی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ شرمیلے سے انداز میں کپ کپا رہے تھے۔ میں اس پر ایک شوخ نظر ڈالتی ہوئی سنگھار میز کے سامنے جا بیٹھی۔ میک اپ کرنے میں مجھے 5 منٹ لگے۔ گلابی شلوار سوٹ میں مجھے خود ہی اپنا سراپا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میرے شباب کی تمام تر رعنائیاں اس تنگ لباس سے گویا پھٹ کر باہر نکل آنا چاہتی تھیں۔ اس زمانے میں وہ فیشن بہت عام تھا۔ تنگ موری کی شلوار اور کولہوں سے چپکا ہوا جمپر، دوپٹے کی بجائے جمپر ہی کے کپڑے کی ایک چوڑی پٹی استعمال ہوتی تھی جس کو سینے پر کراس کی شکل دے کر ٹچ بٹن لگا لیے جاتے تھے۔ کندھوں پر بھی ایک ایک یا دو دو بٹن ہوتے تھے تاکہ وہ پٹی شانوں سے پھسلنے نہ پائے۔ میں اس لباس میں خاصی کم عمر نظر آنے لگتی تھی۔ چلو فروخ، تمہارے اسکول کا وقت ختم ہونے میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اتنی دیر میں تم میرے ساتھ کلفٹن گھوم آؤ، پھر میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تمہارے گھر چلوں گی۔ آج مجھے تمہاری امی سے بھی ملنا ہے۔ چلیے، فروخ نے بہت دھیمی آواز میں کہا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے نگار خانے میں لے گئی اور پھر اسی کے دروازے سے باہر نکلی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ملازمین ہمیں خوابگاہ سے نکلتے دیکھیں۔ کیا خیال ہے کچھ پی لیا جائے؟ میں بولی۔ پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ میں نے فریج کھول کر دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں نکالیں اور انہیں 2 گلاسوں میں انڈیلا۔ ایک گلاس فروخ کو دیا اور دوسرا اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دودھ پی کر ہم دونوں نگار خانے سے نکلیں۔ جب مرسڈیز پھاٹک سے گزر کر سڑک پر پہنچی تو میں نے متجسس نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھے توقع تھی کہ جس جیپ نے ہمارا تعاقب کیا تھا وہ کرب و جوار میں کہیں موجود ہوگی، لیکن میرا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ وہ جیپ دکھائی نہیں دی، لیکن اس کے نظر نہ آنے سے میں مطمئن نہیں ہو گئی۔ میرے خیال کے مطابق اس بات کا قوی امکان تھا کہ تعاقب کرنے والوں نے گاڑی تبدیل کر لی ہو۔ وہ یقیناً کوئی بہت بڑا گینگ تھا جو کسی وجہ سے فروخ کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میرے شبہات اب کچھ اس قسم کے تھے کہ وہ بردہ فروشوں کا گروہ ہے اور لڑکیوں کو اغوا کر کے عرب ریاستوں میں بھیج دیتا ہے۔ فروخ میرے برابر والی نشست پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بولو فروخ، تم کو تو جیسے چپ لگ گئی ہے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ کیا بولوں وانو؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کچھ تو کہو، زندگی کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ لذت و سرشاری کی یہ دنیا تمہارے لیے اجنبی تو ہوگی، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ لطف اندوز نہیں ہوئیں، یا کہہ سکتی ہو جی کیسا رہا یہ تجربہ؟ میں کیا بتاؤں؟ وہ بری طرح جھینپ رہی تھی اور اسی لیے مجھے اس موضوع پر باتیں کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر پھیلتا ہوا کندھاری رنگ اور آنکھوں میں ابھرتی ڈوبتی ہوئی شرمگین چمک میرے لیے لطف و انبساط کا سبب بن رہی تھی، مگر لطف اندوزی کی ان منزلوں سے گزرتے ہوئے میں اس خیال سے غافل نہیں ہوئی تھی کہ تعاقب کا امکان بدستور موجود ہے۔ میں گاڑی کو بار بار مختلف سڑکوں پر موڑ رہی تھی۔
اور عقب نما آئینے میں پیچھے آنے والی گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ آخر کار میں یہ جان لینے میں کامیاب ہو گئی کہ ایک سفید فیٹ میں ہمارا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ یہ جان لینے کے بعد میں نے مرسڈیز کو اس راستے پر ڈال دیا جو کلفٹن کی طرف جاتا تھا۔ میں اپنی زندگی اسی طرح گزار دینا چاہتی ہوں فروخ، میں قدرے سنجیدہ ہو کر بولی۔ شادی کے تو خیال ہی سے مجھے کراہت ہوتی ہے۔ میں کسی مرد کو اپنے اتنا قریب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ مرد ذات بڑی بد ذات ہے۔ آج بھی مشرق کی عورت پر ان لوگوں نے اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن میں اس حق کو تسلیم نہیں کرتی۔ آخر ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم پر صنف مخالف کی برتری قائم رہے؟ میں اس موضوع پر بات کرتے کرتے جذباتی ہو جاتی ہوں، اور اس وقت بھی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر تک بڑے جوش و خروش سے بولتی رہی، لیکن فروخ نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ شاید یہ میری حماقت ہی تھی کہ یہ موضوع اس وقت چھیڑ بیٹھی جب فروخ شرم و حجاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اگر اسے مجھ سے اتفاق ہوتا تو بھی اور اتفاق نہ ہوتا تو بھی وہ بہرحال خاموش ہی رہتی۔ اپنی اس حماقت کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب ہم کلفٹن پہنچ گئے اور میں نے گاڑی روکی۔ سفید فیٹ برابر تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ میں فروخ کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے ساحل پر نکل گئی۔ موسم آج بھی خوشگوار تھا۔ ساحل پر خاصی چہل پہل تھی اور خورد و نوش کی اشیاء بیچنے والوں کے ٹھیلوں پر خاصے گاہک نظر آ رہے تھے۔ میں نے فروخ سے پوچھا کہ اگر کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو بتائے، لیکن اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کچھ کھائے بغیر تو بات نہیں بن سکتی میری جان، میں نے کہا، اور چوک بار بیچنے والی ایک گاڑی کے قریب رک گئی۔ دراصل کہیں رک کر میں اس بات کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ ہمارا تعاقب کرنے والے کون ہیں۔ 2 چاک بار خرید کر میں فروخ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں تعاقب کرنے والوں کو دیکھ چکی تھی۔ وہ 2 تھے، ممکن ہے ان کی ایک آدھ ٹولی اور بھی ہو، لیکن میں اس ٹولی کو تاڑ نہیں سکی۔ میرے ذہن میں معاملات ابھی تک الجھے ہوئے تھے اور میں انہیں سلجھانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک صورت جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ تعاقب کرنے والوں کو گرفتار کروا دیا جائے، پھر پولیس خود ہی ان سے پوچھ لیتی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ گزشتہ شام میں نے ان کے جن 2 آدمیوں کی مرمت کی تھی، انہیں یقیناً ان کے ساتھی اٹھا لے گئے ہوں گے۔ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگے ہوتے تو آج کے اخبار میں ان سے متعلق کوئی خبر ضرور ہوتی۔ میں نے آج کا اخبار بہت غور سے دیکھا تھا، لیکن مجھے ایک بھی سطر ایسی نہیں ملی تھی جو ان کے بارے میں ہوتی۔ میں فروخ کو لیے ہوئے ساحل کے ویران حصے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ادھر ریت کے 2-4 ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے۔ فاصلہ 5-6 فرلانگ کا تھا۔ کسی بھی ٹیلے کے دوسری طرف جا کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوا جا سکتا تھا، اور یہ میں اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ تعاقب کرنے والوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل سکے۔ میں انہیں گرفتار کرا کے ہی دم لینا چاہتی تھی، اور اس سلسلے میں صورتحال کوئی خطرناک رنگ اختیار کر لیتی تو میں اس کے لیے بھی تیار تھی۔ میرے پرس میں ایک چھوٹا سا پستول موجود تھا جس کی ننھی سی گولی انسانی زندگی کو بآسانی ختم کر سکتی تھی۔ فروخ نے اپنے ہونٹوں پر تالا ڈال رکھا تھا اور یہ چیز مجھے خاصی کھل رہی تھی۔ آخر میں نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جس پر بات کرتے ہوئے فروخ کو ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ تمہارے آپشنل سبجیکٹ کیا ہیں فروخ؟ سوکس اور ہوم اکنامکس۔ فروخ نے میری توقع کے مطابق واضح جواب دیا۔ یہ سبجیکٹ پڑھانے والی ٹیچرز کیسی ہیں؟ ایک تو بہت ہی نک چڑھی ہے، لیکن دوسری اچھی ہیں۔ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے اور چوک بار کی ٹھنڈک کو اپنی زبان اور ہونٹوں پر منتقل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے۔ فروخ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس ویران حصے کی طرف کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے اس دوران میں ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ہمارے پیچھے چلے آ رہے ہوں گے۔ تعلیمی دور بھی خوب ہوتا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ زندگی ایک کھیل معلوم ہوتی ہے۔ میرے اس خیال پر فروخ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اب ہم دونوں ٹیلے کی دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ آؤ کچھ دیر یہیں بیٹھیں، تم تھک بھی گئی ہوگی، میں نے کہا۔ نہیں تو کچھ ایسی زیادہ تھکن تو نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں فروخ کی اس بات کے جواب میں کچھ کہتی، فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی۔ میرے ساتھ ہی فروخ کی نظریں بھی اوپر اٹھ گئیں۔ وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا۔ شہر کی فضا میں کبھی کبھی ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ اسے کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن یہ ہیلی کاپٹر بہت نیچی پرواز کر رہا تھا۔ کلفٹن کے ساحل پر کسی ہیلی کاپٹر کی اتنی نیچی پرواز کسی قدر غیر معمولی بات تھی،
لیکن مجھے خطرے کا فوراً ہی احساس نہیں ہو سکا۔ خطرہ محسوس کرنے کی کوئی منطقی وجہ تھی ہی نہیں، بس اسے دیکھ کر ذہن ایک خفیف سی الجھن کا شکار ہوا تھا۔ خطرے کا احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب ہیلی کاپٹر بالکل سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کے پائلٹ کی شکل بھی نظر آنے لگی تھی۔ خیر، پائلٹ کی شکل سے تو کسی خطرے کا کوئی تعلق نہیں تراشا جا سکتا تھا، لیکن جب اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں ریوالور دکھائی دیا تو یقیناً تشویش کی بات ہے۔ ریوالور کا رخ بھی میری ہی طرف معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نشانہ فرق ہو۔ بہرحال مجھے اس ریوالور کو دیکھ کر خطرے کا احساس ہوا تھا اور سارے جسم میں چیونٹیاں سی رینگ گئی تھیں۔ ممکن ہے کہ مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ بھی پھوٹ پڑا ہو۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے اپنی اس وقت کی کیفیت مکمل طور پر یاد نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ مجھے اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ فرخ کی زندگی کی بھی فکر لاحق تھی۔ جب میں نے متوقع گرمی سے بچنے کے لیے خود کو ریت پر گرایا تو فرخ کے بھی ٹانگ مار دی تھی۔ پہلے میں گری اور میرے اوپر فرخ گری۔ ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر گرجتا رہا۔ وہ فضا میں معلق ہو گیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ گولی چلائی گئی تھی یا نہیں۔ اگر چلائی گئی تھی تو اس کا نشانہ یقیناً خطا گیا تھا۔ یہ میں دیکھ ہی چکی تھی کہ ریوالور کی نال پر سائلنسر فٹ تھا، اس لیے گولی کی آواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ پھرتیلے پن کا مظاہرہ کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چالاک لومڑی، ریوالور بدست شخص نے چیخ کر کہا، تاکہ ہیلی کاپٹر کے انجن کا شور اس کی آواز کو دبا نہ سکے۔ اب تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو گویا اپنی موت کو دعوت دو گی۔ میں ریت پر چت پڑی ہوئی آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی، کیونکہ اس صورتحال کا تو مجھے سان و گمان بھی نہیں تھا۔ فرخ میرے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو گیا تھا۔ چلو بس اب کھڑی ہو جاؤ، ریوالور والا پھر چیخا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک سیڑھی نیچے گرا دی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ فرخ، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے ان کے حوالے مت کیجیے بانو، فرخ گڑ گڑائی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ ریوالور والے کی آواز میں جلاہٹ تھی۔ فرخ کا سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے اٹھتے وقت اسے بھی سہارا دینا پڑا۔ میں اس بہانے سے میں نے خود کو اس کی آڑ میں رکھا تھا، کیونکہ یہ بات بالکل صاف تھی کہ وہ لوگ فرخ کو زندہ ہی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کی آڑ کو اپنی زندگی کا ضامن جانا تھا۔ جب تک میں اس کی آڑ میں رہتی وہ مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ دوسرے، میں اس آڑ سے ایک اور فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چلو شاباش، ریوالور والا بولا، لڑکی کو سیڑھی سے اوپر چڑھا دو، چلو۔ میں نے فرخ کو آہستہ سے سیڑھی کی طرف دھکیلا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، نہیں، فرخ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ اس نے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے اسے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں اسے سیڑھی کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور حرکت میں بھی مصروف تھی۔ ریت پر گرتے وقت میرا پرس میری کلائی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے مجھ سے جدا نہ ہو سکا۔ اب وہی پرس میری زندگی کی ضمانت دے سکتا تھا، کیونکہ اس کے شکم میں ایک چھوٹا سا پستول موجود تھا۔ فرخ چیختی رہی، میری گرفت سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے آخرکار اسے سیڑھی کے بالکل قریب پہنچا ہی دیا۔ اسی کی آڑ میں اپنا پرس کھول کر پستول نکال چکی تھی۔ بس اب اسے اوپر چڑھا دو، ریوالور والے نے حکم دیا اور پھر گرج کر بولا، لڑکی، یہ چیخنا چلانا بند کرو، سیڑھی کے ذریعے اوپر آ جاؤ۔ اگر تم نے بلا تاخیر ایسا نہ کیا تو میں گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا بھیانک اور شفاف تھا کہ فرخ سہم گئی۔ اس کی چیخوں میں ایک دم بریک لگ گیا۔ وہ اب بھی ساری جان سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں فرخ، میں تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت دیر ہو رہی ہے، ریوالور والا کھٹکنے کتے کی طرح غرایا۔ چلو شاباش، اوپر چڑھو، میں نے آہستہ سے کہا۔ فرخ اس وقت اپنے ایک ایک پیر کو من بھر کا محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ بمشکل ہی ایک قدم اٹھا کر سیڑھی پر رکھ سکی تھی۔ میں اسے اوپر چڑھنے میں مدد دے رہی تھی، اور اس بہانے سے میرے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ریوالور والا یعنی دایاں ہاتھ میں نے فرخ کی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ ریوالور والے کی چمکتی ہوئی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ میرا دشمن بے وقوف ہے۔
اس نے اس امکان کو نظر انداز کر دیا تھا کہ میرے پاس بھی پستول یا ریوالور ہو سکتا ہے۔ فرخ چوتھی سیڑھی پر پہنچ گئی۔ میں چونکہ ریت پر ہی کھڑی تھی، اس لیے فرخ کو سہارا دیے ہوئے میرے ہاتھ بالکل سیدھے ہو چکے تھے۔ اسی وقت کا مجھے انتظار بھی تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا دایاں ہاتھ فرخ کی بغل سے نکالا اور ریوالور والے پر گولی چلا دی۔ گولی ٹھیک اس کے سینے پر لگی۔ وہ ایک دم آگے کی طرف جھکا اور دھم سے ریت پر آ گرا۔ اس کی سرخ ہوتی قمیض کی میں صرف ایک جھلک دیکھ سکی تھی۔ یہ واقعہ اتنا غیر متوقع تھا کہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کے نیچے گرنے سے چند لمحے پہلے گولی چلنے کی آواز بھی سنی ہوگی، لہٰذا 2 اور 2 4 کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے ہیلی کاپٹر کو حرکت میں لے آیا اور اسی وقت میں نے فرخ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ریوالور والا ریت پر ساکت و جامد پڑا ہوا تھا۔ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ فرخ میرے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ میں اسے سہارا دیے ہوئے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر دور ہوتا چلا گیا اور پائلٹ نے اس کی سیڑھی بھی اوپر کھینچ لی تھی۔ میں نے اپنا پستول پرس میں رکھ لیا۔ اب مجھے ان دونوں آدمیوں کا خیال آیا جو ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ اب تک انہیں یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے میری پشت پر بالکل قریب آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا اور دوسرے نے فرخ کو کھینچ کر مجھ سے علیحدہ کر دیا۔ فرخ چیخ پڑی، اب اگر تم نے ہلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ میری پشت پر کھڑے ہوئے آدمی کے لہجے میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ میں نے خود بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس شخص کے ہاتھوں میں شکنجے کی سی مضبوطی اور سختی تھی۔ میرا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر اس کے بالوں برے ہاتھ تک پہنچ گیا اور بایاں ہاتھ داہنے بازو پر جمے ہوئے ہاتھ پر۔ میری یہ حرکت اضطراری تھی، مگر یہ احساس بھی مجھے فوراً ہی ہو گیا کہ میری یہ اضطراری حرکت سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا آدمی فرخ کو کلائی سے پکڑے ہوئے تھا اور فرخ کسی چڑیا کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے لیکن منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں نے بڑے سکون سے پوچھا۔ ابھی تک تو صرف اس لڑکی ہی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب تمہیں بھی کچھ مزہ چکھائیں گے۔ تم نے ہمارے ایک ساتھی کو ختم کر دیا ہے۔ میری پشت پر موجود گنڈا کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکارا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب پھر آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ہیلی کاپٹر کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ غالباً پائلٹ نے دیکھ لیا ہوگا کہ صورتحال اب پھر اس کے حق میں سازگار ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر پہنچ جاتا مجھے کچھ کر گزرنا چاہیے تھا۔ بعد میں اگر کچھ کیا جاتا تو شاید اس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوتا۔ لڑکی کو بے ہوش کر دو، میری پشت پر کھڑے ہوئے گنڈے نے اپنے ساتھی سے کہا، اور جملہ ختم کرتے ہی اس کے منہ سے ایک کرہ چیخ نکلی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کی خاص نسوں کو اپنے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں کی مدد سے دبا دیا تھا۔ میرے بازوؤں پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میں ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرتے ہوئے پھرکی کی طرح گھوم گئی۔ میرا کھڑا ہاتھ اس گنڈے کے سر پر پڑا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ پہلو کے بل گرا۔ یہ رات کا وار تھا، مگر چونکہ اٹکل پچو سے کیا گیا تھا اس لیے بھرپور نہیں ثابت ہوا۔ اگر بھرپور لگ جاتا تو اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ دوسرے گنڈے نے جو معاملے کو یوں بگڑتے دیکھا تو فرخ کو چھوڑ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال بیٹھا۔ شاید وہ کسی قسم کا ہتھیار نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں کسی تیز ترار پرندے کی طرح فضا میں اڑی اور میری لاتیں اس کے سینے پر پڑیں۔ وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا ریت پر گرا۔ خود میں بھی ریت پر گر چکی تھی، مگر اس طریقے سے کہ مجھے چوٹ نہ لگ سکے۔ فلائنگ کک لگانے کا یہ طریقہ خود میری دریافت تھا۔ پہلا گنڈا اسی اثناء میں سنبھل چکا تھا۔ اس نے مجھے ریت پر پڑا دیکھ کر جست لگائی۔ وہ مجھے دبوچ لینا چاہتا تھا، لیکن اسے ریت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ میں تو پھرتی سے 2-3 کروٹیں لے کر اس کی زد سے نکل گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اوندے منہ گرا، میں اچھل کر اس کی پشت پر پہنچ گئی۔ میری فرنچ ہیل کی ضرب نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس پر ایک بار پھر کیرات کا ہاتھ آزمایا۔ اس مرتبہ میرا مقصد صرف بے ہوش کرنا تھا۔ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ کنپٹی پر پڑنے والی ضرب نے اسے ساکت کر دیا۔ دوسرا گنڈا ریت سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ میں جیسے اڑتی ہوئی اس پر جا گری۔ فروخ ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپے جا رہی تھی اور ہیلی کاپٹر پھر دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چند فرلانگ دور ساحل پر جو لوگ تفریح کر رہے تھے انہیں اس خطرناک ڈرامے کا احساس بھی نہ ہو سکا ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ ٹیلے کی آڑ میں ہوتا رہا تھا۔ دوسرے گنڈے کو بھی ہوش و خیریت سے بیگانہ کر کے جب میں سیدھی کھڑی ہوئی تو فروخ ایک بار پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور سسکنے لگی، بانو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فکر نہ کرو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پولیس بڑی آسانی سے معلوم کر لے گی کہ یہ سنگین شرارتیں کس کے اشارے پر ہو رہی ہیں۔ میں ان دونوں کو ابھی گرفتار کرا دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں بانو؟ تمہیں پولیس کو یہ بیان دینا ہوگا کہ ان دونوں گنڈوں نے تمہیں آج اس وقت اغوا کیا تھا جب تم اسکول جا رہی تھی۔ یہ تمہیں ادھر ادھر گھماتے پھرے اور آخر میں کلفٹن یعنی یہاں لے آئے۔ اس ٹیلے کے پیچھے انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور جب ہیلی کاپٹر آ گیا تو انہوں نے تم سے کہا کہ سیڑھی کے ذریعے ہیلی کاپٹر پر چڑھ جاؤ۔ اسی وقت میں یہاں پہنچ گئی۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھ پر فائرنگ کی تو مجھے جوابی فائر کرنا پڑا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس آدمی کے سینے میں لگی اور وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے گر پڑا۔ پھر یہ دونوں آدمی مجھ سے لپٹ گئے، لیکن آخرکار میں انہیں بھی بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نہیں نہیں بانو، بس یہاں سے بھاگ چلیے، مجھے گھر پہنچا دیجیے۔ میں پولیس سے یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پولیس والے بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ مجھ سے آڑے ترچھے سوالات کریں گے تو میں بوکھلا کر حقیقت اگل دوں گی۔ میں نے فروخ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسے آمادہ نہ کر سکی۔ آخرکار مجھے خود ہی یہ محسوس ہو گیا کہ میں غلط انداز میں سوچ رہی تھی۔ فروخ جیسی سیدھی سادی لڑکیوں سے اس قسم کے بیان نہیں دلوائے جا سکتے۔ اگر دباؤ ڈال کر دلوا بھی دیے جائیں تو کسی وقت نروس ہو کر وہ حقیقت اگل سکتی ہیں۔ اچھا فروخ، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، چلو پھر یہاں سے نکل چلیں۔ چلیے، فروخ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مردہ سی آواز میں کہا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ جیسے ہی میں مڑی، میری نظریں ٹیلے کے اوپر گئیں اور میں ٹھٹک کر رک گئی۔ ٹیلے پر رضوان ساجد کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور بڑے سکون سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پر نظریں پڑتے ہی فروخ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ غالباً وہ رضوان ساجد کو بھی انہی گنڈوں کا ساتھی سمجھ بیٹھی تھی۔ البتہ میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میں فوری طور پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکی تھی۔ رضوان ساجد کی وہاں موجودگی کو کسی خانے میں فٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ تم دونوں آخر یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ رضوان ساجد بلند آواز میں بولا۔ جاتی کیوں نہیں ہو یہاں سے؟ اور تم یہاں کیسے موجود ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ جگہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے نہیں ہے بانو، جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جاؤ، میں بہت جلد تم سے ملوں گا۔ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ جب میں سنجیدہ نہیں ہوتا تو تمہیں آپ کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ رضوان کے اس انداز گفتگو نے مجھے مزید الجھن کا شکار کر دیا۔ اس وقت رضوان کی شخصیت میری نظروں میں بے حد پراسرار بن چکی تھی۔ کیا تم سن نہیں رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس مرتبہ رضوان کے لہجے میں جلاہٹ آ گئی تھی۔ چلو، میں نے فروخ کا بازو تھام کر آہستہ سے کہا۔ یہ کون ہے بانو؟ فروخ نے سرگوشی کی۔ ایک اخبار کا رپورٹر۔ میرے ساتھ فروخ نے بھی قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ ہم دونوں ٹیلے کی آڑ سے نکل کر ساحل کے آباد حصے کی طرف بڑھنے لگیں۔ میرا ذہن رضوان ساجد ہی میں الجھا ہوا تھا، مگر ان واقعات کی زنجیر میں رضوان ساجد کی کڑی کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ساحل پر لوگوں کا ہجوم کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ میں اور فروخ اس ہجوم میں سے گزرتی ہوئی مرسڈیز کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بہت سی بے باک نگاہیں ہمارے کپڑوں کو چیر کر ہمارے جسموں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب مرسڈیز حرکت میں آ گئی تو فروخ کے چہرے پر ایسا رنگ آ گیا جیسے اب وہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی ہو۔ وہ اخباری رپورٹر وہاں کیوں رک گیا بانو؟ فروخ نے پوچھا۔ ہوگی کوئی وجہ، اسے بھول جاؤ۔ فی الحال میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اس وقت مجھے تمہارے گھر جانا ہے۔ تم اپنی امی سے میرا تعارف کس طرح کراؤ گی؟ جیسا آپ کہیں، میرا خیال ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنی اسکول کی نئی پرنسپل ظاہر کر دینا بہتر۔ کیا تمہارے والد بھی گھر پر ہوں گے؟ ہونا تو چاہیے، وہ عموماً اس وقت تک گھر آ جاتے ہیں۔ میں کچھ دیر تک اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی گاڑی چلاتی رہی
اور پھر اس وقت چونکی جب فروخ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آج کے واقعات کے بارے میں اپنے والدین کو کیا بتائے۔ تم ان کو صرف اتنا بتا دینا کہ آج راہ میں کچھ گنڈوں نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بروقت دخل اندازی کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اسی واقعے کی بنا پر میں خود تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنے آئی ہوں۔ کیا تم اتنا جھوٹ بھی نہیں بول سکتی؟ گھر میں تو میں تھوڑا بہت جھوٹ بول ہی لیتی ہوں، فروخ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مشکل یہ تھی کہ اگر وہ ٹھیک ٹھیک بیان دیتی تو بھی ظاہر کرنا پڑتا کہ وہ اسکول کی بجائے میرے گھر کیوں گئی تھی، اور اس نے میرے ساتھ اتنا وقت کیوں گزارا تھا۔ اب تیسری پہر ہو چکی تھی اور سڑکوں پر خاصا ٹریفک ہو گیا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہی تھی کیونکہ میرا ذہن خاصا پراگندہ تھا۔ میں نے اس گروہ کی دست درازی کے بارے میں جو اندازے لگائے تھے، اب وہ اندازے خاصے کم معلوم ہو رہے تھے۔ یہ گروہ کوئی بہت ہی زبردست گروہ تھا۔ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والے عناصر معمولی نہیں ہو سکتے تھے۔ فروخ کے گھر پہنچنے تک ہمارے مابین کوئی اور خاص گفتگو نہیں ہوئی۔ جب میں نے فروخ کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو غالباً انجن کی آواز سن کر کسی نے کھڑکی سے جھانکا، پھر کسی بچی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، امی امی باجی آ گئیں، کار میں آئی ہیں۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ فروخ اتر چکی تھی۔ اس کے بعد میں بھی اتری اور گھر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دستک دینے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی عورت 40-42 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ وہ یقیناً فروخ کی ماں ہوگی۔ اس کی تصدیق بھی فوراً ہی ہو گئی۔ امی، یہ ہماری نئی پرنسپل ہیں، فروخ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ فروخ کی ماں نے بڑی خوش مزاجی سے میرا استقبال کیا اور مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھایا جو معمولی سے سادہ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ فروخ کے بھائی بہن بھی کمرے میں آ گئے تھے اور فروخ کے کولہے سے لگ کر بیٹھ گئے تھے۔ غالباً وہ میرے ہی بارے میں بچکانہ استفسارات کر رہے ہوں گے، لیکن فروخ نے چپ سادھ رکھی تھی۔ ماں کو کچھ بتانے کے خیال سے اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہماری بڑی عزت افزائی کی ہے، فروخ کی ماں نے مجھ سے کہا۔ پھر فروخ سے بولی، جاؤ بیٹی، جلدی سے جا کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے لیے چائے بناؤ۔ لیکن فروخ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کیا بات ہے فروخ، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماں نے جیسے تڑپ کر پوچھا۔ امی، فروخ نے ایک چیخ سی ماری اور اٹھ کر بے تحاشا ماں سے لپٹ گئی۔ ارے ارے، کیا ہوا فروخ؟ ماں اور گھبرا گئی۔ اسی وقت اندرونی کمرے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا ہوا زبیدہ؟ زبیدہ شاید فروخ کی ماں کا نام تھا، اور وہ مردانہ آواز فروخ کے باپ ہی کی ہو سکتی تھی۔ فوراً ہی اندرونی کمرے کے دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھا اور ایک معمر آدمی اندر گھسا چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی چیخ سن کر خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن جب اس کی نظریں مجھ پر پڑیں تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آ جائیے ہاشمی صاحب، میں دھیرے سے بولی۔ فروخی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے باپ کا نام احمد ہاشمی ہے۔ وہ لپکتا ہوا اپنی بیوی کے قریب پہنچ گیا اور بولا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے زبیدہ؟ کیا ہوا فروخ کو؟ فروخ کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ میں کیا بتاؤں؟ فروخ کی ماں روحان سی ہو کر بولی۔ پوچھ تو رہی ہوں مگر یہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ اب ہاشمی نے بھی فروخ پر سوالات کی بوچھاڑ کی، مگر وہاں رونے کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ ہی کچھ بتائیے خاتون، ہاشمی نے بڑی بے بسی سے مجھ سے پوچھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آج دو ایک گنڈوں نے فروخ کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں بروقت اس گلی میں نہ پہنچ گئی ہوتی تو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ یک لخت ہاشمی کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا اور اس کے منہ سے جیسے بے اختیاری میں نکلا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ ہاشمی کے اس فکرے نے مجھے چونکا دیا۔ اس سے تو یہی بات ظاہر ہو رہی تھی کہ کچھ خاص نکتے پہلے ہی سے ہاشمی کے علم میں تھے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ پولیس میں رپورٹ کروا دوں، لیکن فروخ پولیس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا۔ ہاشمی نے آہستہ سے سر ہلایا اور مغموم نظروں سے اپنی سسکتی بلکتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اپنا کچھ وقت مجھے دے سکیں گے؟ میں بولی۔ جی۔ ہاشمی اس طرح میری طرف دیکھنے لگا جیسے میرا مطلب نہ سمجھ سکا ہو۔ میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ہاں، ممکن کیوں نہیں ہے۔ زبیدہ، تم بچوں کو لے کر اندر چلی جاؤ۔ جی اچھا۔ فروخ اب بھی رو رہی تھی۔ زبیدہ اس کو سہارا دیے ہوئے اندرونی کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ اس نے دونوں بچوں سے بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئیں۔
میں کھڑکی کے قریب جا بیٹھی، لیکن میرا مقصد ہوا کھانا نہیں تھا، بلکہ میں باہر کی طرف نظر رکھنا چاہتی تھی۔ ہاشمی متجسس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آپ فرخ کے والد ہیں، میں نے کہنا شروع کیا، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی زندگی اور اس کا مستقبل بے حد عزیز ہوگا، لیکن میں اس کی پرنسپل ہوں، اس لیے مجھے بھی اس کا مستقبل کچھ کم عزیز نہیں۔ ذرا دیر پہلے آپ نے ایک ایسا جملہ کہا تھا کہ میں چونک گئی تھی۔ اس جملے سے ظاہر ہوا تھا کہ آپ کو پہلے ہی سے اس قسم کی کسی بات کی توقع تھی۔ جی ہاں، ہاشمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مجھے اس بات کا خدشہ تو تھا، اس کے باوجود آپ فرخ کو تنہا اسکول جانے دیتے تھے۔ میں خشک لہجے میں بولی، میں نے اس کی حفاظت کا بندوبست تو کیا تھا، لیکن پوشیدہ طور پر۔ ہاشمی نے جواب دیا، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں غائب ہو گیا جب فرخ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں اسے اتنا غیر ذمہ دار نہیں سمجھتا تھا، یعنی وہ جسے آپ نے فرخ کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے کیا مقرر کیا تھا وہ خود ہی مقرر ہو گیا تھا۔ وہ ایک اخبار کا رپورٹر ہے اور رضوان ساجد میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ ہاشمی نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے اس طرح بیچ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری اس حماقت سے باتوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ اب ادھر ادھر کی باتوں میں بلا وجہ کچھ وقت ضائع ہو جاتا۔ دراصل میں نے ہاشمی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اخباری لائن میں میری واقفیت صرف رضوان ساجد سے ہی ہے، اس لیے بے اختیار اس کا نام زبان پر آ گیا۔ کسی خاص وجہ سے میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ جب آپ اسے جانتی ہیں تو پھر اس بات سے بھی بے خبر نہیں ہوں گی کہ وہ ایک شریف اور ذمہ دار نوجوان ہے۔ دراصل وہ میرے ہونہار شاگردوں میں سے ایک ہے۔ ایک سرکاری ملازمت میں آنے سے پہلے میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھا۔ رضوان کی پرائمری کی تعلیم میرے ہی ہاتھوں ہوئی ہے۔ ہاں، تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ فرخ کے سلسلے میں اس قسم کے کسی افسوسناک واقعے کی توقع آپ کو پہلے ہی سے تھی۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ سے میں خاصا پریشان تھا۔ اتفاق سے اسی روز میری ملاقات رضوان سے ہو گئی۔ اس نے میری پریشانی بھانپ لی اور اس کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ میں اسے اپنے آپ سے بہت قریب پاتا ہوں، ہر چند کہ وہ کبھی میرے گھر نہیں آیا۔ بہرحال میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور اس نے خاصی غور و فکر کے بعد مجھے اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ فرخ کی نہ صرف یہ کہ حفاظت کرے گا، بلکہ اس کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ اس پوشیدہ چہرے کو بھی سامنے لے آئے جو اس معاملے کے پس پردہ کار فرما ہے۔ آپ نے اس معاملے پر اب تک روشنی نہیں ڈالی، میں بول پڑی۔ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں خاتون، ہاشمی نے کہا۔ یہ اب سے 4 روز پہلے کی بات ہے۔ میرے آفس سپرنٹنڈنٹ نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر مجھ سے درخواست کی کہ میں شام کی چائے اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں پیوں۔ مجھے اس دعوت پر بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ میرا آفس سپرنٹنڈنٹ انتہائی خر دماغ اور ذلیل قسم کا آدمی ہے۔ سارا دفتر اس سے نالاں رہتا ہے۔ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ سکے۔ کسی بڑے آدمی کی سفارش سے وہ اس کرسی تک پہنچا ہے۔ آپ تو جانتی ہی ہوں گی کہ آج کل صرف رشوت اور سفارش کا دورہ ہے۔ سارا معاشرہ اس سے تباہ ہو چکا ہے۔ اور تو کیا آپ نے اپنے افسر کی وہ دعوت قبول کر لی؟ میں پھر بول پڑی۔ اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ حکم حاکم مرگ مفاجات کے مطابق مجھے شام کو اس ریسٹورنٹ میں جانا پڑا جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے اچھے انداز میں پیش آیا اور میری مالی پریشانیوں کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں رشوت لینا شروع کر دوں۔ ایمانداری سے زندگی گزارنے کو اس نے لغو قرار دیا اور پھر آخر میں بولا کہ اگر میں ایک کام کے لیے آمادہ ہو جاؤں تو مجھے 50,000 روپے مل سکتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ میں سمجھا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی غیر قانونی کام لینا چاہتا ہے جس کے لیے میں ہرگز تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال مجھے اس کام کے بارے میں استفسار تو کرنا ہی پڑا، اور تب اس نے بتایا کہ ان دنوں ایک عرب شیخ پاکستان آیا ہوا ہے جس کے سیکرٹری نے راہ چلتے کسی جگہ میری بیٹی فرخ کو دیکھ لیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ فرخ کو اپنی ریاست لے جائے۔ سپرنٹنڈنٹ نے یہ بھی بتایا کہ ملک کی ایک اہم شخصیت عرب شیخ کے سیکرٹری کو خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے اسی شخصیت نے میرے لیے 50,000 کی منظوری دی ہے۔ وہ شخصیت چاہتی ہے کہ میں فرخ کو عرب شیخ کے سیکرٹری کے سپرد کر دوں اور اس لین دین کا ذکر کسی سے نہ کروں۔
یہ سب کچھ بتاتے ہوئے ہاشمی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور منہ سے جھاگ اڑنے لگی تھی۔ ایک باپ اپنی اس تذلیل پر بے حد مشتعل تھا اور میں دم بخود بیٹھی ہوئی تھی۔ معاملہ بے حد سنگین ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں کوئی بہت ہی اونچی ہستی ملوث تھی۔ ہاشمی نے قدرے خاموشی اختیار کی۔ وہ اپنے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں فرخ کی چھوٹی بہن چائے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاشمی نے اس سے پانی منگوا کر پیا، پھر پیالیوں میں چائے بنا کر ایک پیالی مجھے دی اور ایک خود لی۔ اب اس نے جذبات پر قابو پا لیا تھا، اس لیے دوبارہ بولنے لگا۔ سپریڈنٹ کی ان باتوں نے مجھے چراغ پا کر دیا تھا۔ یہ بات ممکن ہی نہیں تھی کہ میں اپنی لخت جگر کو اس طرح بیچ ڈالتا۔ میں نے اس پیشکش کو قطعی مسترد کر دیا۔ اس پر سپریڈنٹ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہرحال فرخ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ یہ ملک کی ایک بہت اہم ہستی کا فیصلہ ہے۔ جب سپریڈنٹ نے یہ فقرہ کہا تو میں آپے سے باہر ہو گیا اور چائے کی پیالی پٹخ کر ریسٹورانٹ سے نکل آیا۔ رات تک میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ میری حالت مجنونوں کی سی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پولیس سے رابطہ قائم کرنا فضول معلوم ہو رہا تھا۔ جب ملک کی کوئی اہم شخصیت مقابل ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے معمولی لوگوں کو پولیس کا تعاون مل جائے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ آج کل ملک کی حالت کیسی ہے۔ سارا معاشرہ گنڈوں کے رحم و کرم پر ہے۔ مادر ملت کی شکست کے بعد تو یہ لوگ کھل کر کھیل رہے ہیں۔ حکومت گنڈوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ کسی شریف آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ان حالات میں مجھ پر جنون کا دورہ نہ پڑتا تو کیا ہوتا۔ اسی عالم میں میری ملاقات رضوان سے ہو گئی اور اس کو میرے سارے حالات کا پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک فرخ کی حفاظت کرے گا۔ ہاشمی خاموش ہو کر میری صورت تکنے لگا۔ آج کی زندگی واقعی بڑی کٹھن ہو چکی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میری تو خواہش ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے نکل جاؤں۔ زمین کا یہ ٹکڑا ہم نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، مگر آج یہی زمین ہم پر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے ہاشمی صاحب۔ ظلم و جبر کی یہ ناؤ آخر کار ڈوب کر رہے گی جب ہم سب بھی ڈوب چکے ہوں گے۔ ہاشمی کے لہجے میں زہر تھا۔ ان 2-4 دنوں میں آپ کے سپریڈنٹ کا رویہ کیسا رہا؟ بہت سخت۔ اس نے مجھ پر کام کا دباؤ بڑھا دیا ہے اور عموماً مجھے بڑی حقارت سے دیکھتا ہے۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالی رکھ دی اور پھر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اچھا اب مجھے اجازت دیجیے ہاشمی صاحب، میں بھی اس سلسلے میں آپ کے کسی کام آنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ اثر و رسوخ میرا بھی ہے، میں فرخ کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کر سکوں گی۔ اگر اس گھر کی عزت باقی رہ گئی تو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ہاشمی نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ میں نے ہنس کر اس کی تسلی تشفی کے لیے 2-4 کلمات کہے اور پھر بولی، اب ذرا اپنی بیگم اور فرخ کو بلوا لیں تاکہ میں ان سے بھی جانے کی اجازت لے لوں۔ غالباً فرخ کو ان تمام باتوں کا علم نہیں ہے۔ رضوان کے علاوہ اب صرف آپ واقف ہیں۔ میں نے زبیدہ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ورنہ تو وہ رو رو کر جان دے دیتی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ارے بھائی زبیدہ، فرخ، دیکھو یہ تمہاری مہمان جا رہی ہیں، ہاشمی نے بلند آواز میں پکارا۔ چند لمحوں بعد ہی ماں بیٹی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بچوں کو شاید اندرونی کمرے میں روک دیا گیا تھا، ورنہ وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آتے۔ فرخ اب رو تو نہیں رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے فرخ کی ماں سے اجازت لی اور فرخ کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ فرخ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ اچھا فرخ، اب میں چلتی ہوں، صبح خود تمہیں لینے آؤں گی، تم اکیلی اسکول مت جانا۔ بہت اچھا، فرخ نے آہستہ سے کہا۔ ماں باپ اور بیٹی مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ جب میری مرسڈیز وہاں سے روانہ ہوئی تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میرے ذہن پر تفکرات کا شدید دباؤ تھا۔ میں اچھی طرح محسوس کر چکی تھی کہ اس معاملے کو یوں ہی سرسری انداز میں ہینڈل نہیں کیا جا سکے گا۔ بہت محتاط رہ کر پلاننگ کے ساتھ اقدامات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کا علم اشد ضروری تھا کہ مقابلے پر کون ہے۔ ملک کی اس اہم ہستی کا چہرہ سامنے آ جانے کے بعد ہی کوئی پلاننگ کی جا سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ بھوک بالکل نہیں محسوس ہو رہی تھی۔
اس لیے میں نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ آج رات صرف دودھ کا ایک گلاس پیوں گی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر میں رائٹنگ ٹیبل پر جا بیٹھی، رائٹنگ پیڈ نکالا اور اس پر ایک پیغام لکھنے لگی۔ زیادہ طویل پیغام نہیں تھا، بس چند سطریں۔ ان سطروں کے نیچے میں نے ایک ٹیلی فون نمبر لکھا اور پھر وہ کاغذ پیڈ سے نکالا اور تہہ کر کے ایک لفافے میں رکھ دیا۔ چند منٹ بعد جب میری خاص ملازمہ دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو، اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج کل مجھے کسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہونا پڑے یا میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں؟ خدا نہ کرے، وہ جلدی سے بولی۔ لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس صورت میں تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ لفافہ دیکھ رہی ہو، اس میں ایک کاغذ پر ایک پیغام لکھا ہوا ہے۔ اس پیغام کے نیچے ایک ٹیلی فون نمبر بھی درج ہے۔ تم وہ نمبر رنگ کر کے وہ پیغام پڑھ دینا۔ لفافہ میں نیچے والی دراز میں ڈالے دے رہی ہوں۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہی وہ لفافہ میز کی نچلی دراز میں ڈال دیا اور بولی، بس اب جاؤ۔ ملازمہ کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے استفسار کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی ہمت نہ کر سکی اور چلی گئی۔ دودھ کا گلاس پی کر میں نے ایک سگریٹ سلگھا لی۔ جب میں فکر مند ہوتی ہوں تو بھی سگریٹ پینے لگتی ہوں۔ ابھی سے نیند آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے میں نے بستر پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالی۔ میں کمرے میں ٹہلتی رہی اور سگریٹ پھونکتی رہی۔ کبھی کبھی میں ذرا دیر کے لیے کرسی پر بھی بیٹھ جاتی تھی۔ صرف ایک سوال مجھے پریشان کیے ہوئے تھا کہ ان حالات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں یہ سمجھی کہ میری فرم کے جنرل مینیجر کا فون ہوگا۔ چونکہ میں آج دفتر نہیں گئی تھی اور کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی، اس لیے اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی ہو۔ یہی خیال کر کے میرا جی نہیں چاہا کہ ریسیور اٹھاؤں، لیکن جب گھنٹی بجتی ہی رہی تو مجھے جھنجھلا کر ریسیور اٹھانا پڑا۔ ہلو، میرے لہجے میں جلاہٹ تھی۔ بانو، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ میری جلاہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں رضوان بول رہا ہوں۔ اوہ، کیا بات ہے؟ ہاں، میں بانو بول رہی ہوں۔ مجھے ہاشمی صاحب سے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ان سے مل کر تمام باتوں سے آگاہی حاصل کر چکی ہو۔ میں اس وقت اپنے گھر ہی سے بول رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اسی وقت میرے گھر آ کر مجھ سے مل لو۔ کہیں اور بھی ملا جا سکتا تھا لیکن اس وقت میں اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتا۔ کچھ لوگ میرے پیچھے لگ چکے ہیں اور مجھے ان کے ارادے بے حد خطرناک معلوم ہو رہے ہیں۔ دراصل میں نے ان کے گروہ کا پتہ لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ملاقات پر تفصیل سے بتاؤں گا۔ اچھا خیر، اتنا بتا ہی دیتا ہوں کہ موجودہ اقتدار اعلیٰ سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اوہ، میرے ذہن میں بیک وقت کئی نام چکرا گئے۔ تو پھر تم آ رہی ہو نا؟ ہاں، تم اپنا پتہ بتاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ رضوان نے اپنا پتہ بتایا اور پھر پوچھا، تم کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گی؟ بس 10 منٹ میں۔ عقبی گلی کی طرف سے آنا، سامنے تو۔ ریسیور میں مجھے گولی چلنے کی آواز آئی اور رضوان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں اچھل پڑی۔ ہیلو ہیلو رضوان، میں ماؤتھ پیس میں چیخی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ریسیور میں ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس گولی نے ریسیور ہی کے ٹکڑے اڑا دیے ہوں۔ میں نے ریسیور پٹخا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ پھر کچھ خیال آیا تو جلدی سے مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی اور اپنا وہ پرس اٹھا لیا جس میں پستول موجود تھا۔ میں تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکلی، لیکن برآمدے میں پہنچ کر مجھے ٹھٹک جانا پڑا کیونکہ اسی وقت ایک پولیس جیپ برآمدے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ایک پولیس انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ہمراہ جیپ سے اتر کر تیزی سے میری طرف آیا اور بولا، آپ ہی صبیحہ بانو ہیں؟ جی، میرے منہ سے نکلا۔ آپ خود کو زیر حراست سمجھیں۔ وہ کس جرم میں؟ آپ پر قتل کا الزام ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ انسپکٹر اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہوا بولا، یہ آپ کی گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ اس وقت مجھے خود کو پرسکون رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میرا جسم جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔